अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारू सुज्जिरत وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك، وأنت الباطن فلا شيء يراك، وأنت الواحد بلا كثير، وأنت القادر بلا وزير، وأنت المدبر بلا بشير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास करम किया है और अपनी रहमत से हमें फिर तौफ़ीक दी है कि हम बैठें और मिलके हम कुरान इकट्ठे पढ़ सकें और कुरान इन रेवलेशन ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम 7th सूरा इन रेवलेशन ऑर्डर यानी रेवलेशन ऑर्डर में 7वीं सूरा हम लोग कर रहे हैं। हम सूरा अलक से स्टार्ट हुए थे, सूरा मुद्दस्सिर से मुज़म्मिल, कलम, फातिहा, उसके बाद हमने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल मसद की है और अब हम सूरत तकवीर पे हैं। बगैर किसी डिटेल फर्दर इंट्रो के मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि हमारी अभी तक स्टेज सेटिंग क्या हुई है। स्टेज सेटिंग से मुराद ये कि अभी तक हमने क्या बेसिक एक सीन जैसे किसी कोई भी बात कहने के लिए एक सीन सेटल किया जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी तक हमें क्या-क्या चीज़ बता दी है और क्या-क्या चीज़ हमें समझ आ गई है। उस स्टेज सेटिंग को क्विकली देख लेते हैं और फिर हम इंशाअल्लाह सूरत के कॉन्टेक्स्ट पे आ जाएँगे। टिल नाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ सेट अ स्टेज और 2 पार्टीज़ अभी तक इंट्रोड्यूस हुई हैं, 2 ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। हमें पता है कि जो पहले अरब का जो एग्जिस्टेंट लोग थे वो जो पॉलिटिकल हायरार्की थी, जो वहाँ के पावरफुल लोग एलीट थे वो अपनी मर्ज़ी अपने आप में अरबाब बने हुए थे।
اپنی ہی مرضی سے رول سیٹلمنٹ اور ہر کام کرتے تھے، ان کے خلاف یا ان کے مد مقابل کوئی دوسری پارٹی ایس سچ نہیں تھی، اور اندر ہی وہ مسئلے کریٹ کر کے لڑتے رہتے تھے، لیکن اوور آل چند ہی لوگ ایلیٹ کلاس تھے جو رول کر رہے تھے۔ لیکن جیسے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نبوت ملی، نبوت اور رسالت ملی، ان پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا ٹائٹل مل گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا، جب حکم ہوا کہ قم فانذر، یعنی سورہ المدثر میں جب اسپیشلی ان کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ کھڑے ہو کے انذار کریے، اعلام کریے، اعلام کی طرح لوگوں کو بتا دیجئے کہ نیو چارٹر آ گیا ہے، اب رب صرف اللہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور اسی کی مان کے چلنی ہے۔ اب کسی دوسرے زمینی رب جو اپنے آپ کو لا لیجسلیٹر یا لا میکرز کہتے ہیں یا لیجسلیٹ کرتے پھرتے ہیں، ان کی کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور یہی بات ہمیں سورہ علق کے آخر میں جو آخری آیت ہے کہ کلا لا تطعہ، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو کہہ دیا گیا کہ ان میں وہاں پہ ڈائریکٹلی یہ آیت ابو جہل کی طرف جاتی ہے کہ ابو جہل کی بات نہیں ماننی، مطلب یہ کہ وہاں کا جو اس وقت ارباب تھا اس کی بات نہیں ماننی، بات اور رول اینڈ لا صرف اب اللہ کا چلے گا اور کسی کی نہیں ماننی۔ تو یہ پھر اس طریقے سے اب جب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام، یہ دعویٰ شروع کر دی، نیو چارٹر کا اعلان ہو گیا کہ اب تو بس صرف اللہ کی ہی چلنی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دو پارٹیز بن گئی آٹومیٹیکلی۔ وہ لوگ جو مان گئے وہ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آہستہ آہستہ اسلام میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ ریزسٹنٹ رہے، جو لوگ، وہ دوسری پارٹی میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو شروع کی ساری سورہز ہیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی سے لے کے ہم جو سورہ علق ہے، اس میں بھی ایک کیریکٹر کو واضح طور پہ ہائی لائٹ کیا، یعنی وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ وہاں کیریکٹر تھا جس کی بات ہو رہی تھی۔ تو پہلے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شروع کی چند ڈفرنٹ سیٹ آف آیات نازل ہوئیں، تو ان صورتوں میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ڈفرنٹ سردار کنڈیمڈ ہو رہے تھے۔ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ جو ایلیٹ کا، یہ جو سردار ہے مکہ کا، یہ اس کی مان کے نہیں چلنی، اس نے کھلی طور پہ اسلام کی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور مان کے نہیں دے رہا، تو ان کو ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا۔ تو سورہ علق میں ابو جہل کو ڈکلیئر کیا، سورہ مزمل میں اور سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کو ڈکلیئر کیا۔ اسی طریقے سے آگے آنے والی صورتوں میں پھر سورہ لہب جو ہم نے لاسٹ پڑھی، اس میں سورہ مسد یا سورہ لہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگا جو تایا تھا، عرب میں تو چچا ہی کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سب سے بڑا بھائی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، تو وہ اس کو بھی کنڈیم کر دیا۔ تو پہلے تو کیریکٹرز کو، وہ جو اسلام کے خلاف ایک دم دعوت اسلام کو جنہوں نے ڈینائی کیا، جنہوں نے اسلام کی طرف لوگوں کو آنے سے، بڑھنے سے روکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا اور ان کے بارے میں غلط باتیں بولی، تو ان لوگوں کو کنڈیم کیا گیا۔ اور ان کے جتنے بھی کیریکٹرسٹکس تھے، آپ کو پتا ہوا کہ سورہ مدثر میں جیسے بڑی وضاحت سے کیریکٹرسٹکس بتائے گئے تھے ولید بن مغیرہ کے، اور اسی طریقے سے سورہ قلم میں بھی بتایا گیا کہ فلا تطع المکذبین۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلنگ پیپل ٹو اوبے اینڈ سبمٹ ٹو ون اینڈ اونلی رب، یعنی اس سارے کے بعد جو اصل سین تھا وہ کیا تھا کہ مومنین کے لیے صرف ایک ہی بات تھی کہ اب آپ نے جو رب العالمین ہیں، جو رب المشرق والمغرب ہیں، انہی کے لیے ولی ربی کا فصبر، انہی کے بتائے ہوئے لا اینڈ رول پہ جم جانا ہے، اور اس کے سوا کچھ دوسرا نہیں۔ اور پھر آخر جو ہے یہاں تک
یعنی جو اس سورہ تکویر سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ الفاتحہ وہ واحد ہے جو بیسیکلی اسلام کی جو فاؤنڈیشن سیٹل کرتی ہے، اس کا تو تھیم ہی الگ تھا، لیکن باقی جتنی بھی صورتیں تھیں وہ آن گوئنگ کانٹیکسٹ میں تھیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا حالات تھے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹیپ وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہے تھے۔ اب until now اب کیا سین بنا ہے کہ until now اللہ سبحانہ وتعالیٰ has not addressed the corruption of the Makkan society، یعنی اصل میں جو کیریکٹرز تھے جو اسلام کے خلاف ایک دم کھڑے ہو گئے ان کو تو کنڈیم کیا گیا، ان کے کیریکٹر، ان کے جو صفات تھیں، ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان کو بھی کنڈیم کیا گیا، لیکن اس سوسائٹی میں عقیدے کی جو کرپشن تھی اس کے اوپر تو بات کی گئی ابھی تک، لیکن سوسائٹی جو مکن سوسائٹی کے اندر جو سوشل ایولز تھے نا ان کی ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی۔ کس کی بات نہیں ہوئی تھی؟ سوشل ایول جو بھی تھا اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو ابھی تک صرف یہ تھا کہ اونلی اسٹیج از بن سیٹ، اور حق اور باطل کو بڑا واضح طور پہ اپارٹ کر کے دکھایا گیا کہ اب حق پہ کون کھڑا ہے اور باطل پہ کون، جیسے کہ ابھی ہم نے کوئکلی 5-8 منٹ میں یہ بات واضح کر دی کہ اس طرح دو پارٹیز بن گئی۔ Now سورہ التکویر جو ہے 7th سورہ ان ریویلیشن آرڈر، اس میں آپ اگر دیکھیں تو this is the first سورہ where اللہ سبحانہ wa ta'ala is pointing out the corruption of the society۔ سوسائٹی کی کرپشن کیا ہے، اصل میں سوسائٹی کے اندر مسائل کیا چل رہے تھے۔ ایک تو عقیدے کے لحاظ سے چل ہی رہے تھے نا کہ وہ اپنے آپ کو لیجسلیٹر مان رہے تھے، لیکن اللہ نے جب وحی بھیجی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ڈکلیئر کیا تو ایک تو یہ کہ ان سے ان کا وہ والا امپاورمنٹ لینے کی بات ہو گئی کہ بھائی اب تم پاور نہیں ہو، پاور وہ ہے جو رب صرف وہ ہو سکتا ہے جو خلقہ، جو پیدا کرے۔ پہلی آیت آگے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا، وہ چیز تو کلیئر ہو گئی، لیکن اب سوسائٹی کے اندر بھی تو بہت سارے ایولز اور بہت ساری کرپشن تھی۔ تو پھر ناؤ اللہ از مینشننگ کہ ایلیٹس پہلے مینشن کر دیے، لیکن ایلیٹس کر کیا رہے تھے، ایلیٹس کی اندر وہ سوسائٹی کے اندر انہوں نے غدر کیا مچایا ہوا تھا، کرپشن کیا کر رہے تھے، یا ان کے ایولز کیا تھے جو سوسائٹی میں انہوں نے ایک پورا نظام بنا دیا تھا جس کے اندر وہ اپنی مرضی سے ہی جی رہے تھے اور ان کے سیٹل لاز تھے۔ تو وہ کون سے ایسے ایونٹس تھے، وہ ایسی کون سی کرپشن تھی جس کے اوپر اس سوسائٹی کا نظام چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اس میں سے پہلی چیز، پہلی دفعہ جو 7ویں سورہ میں آ کے جو پہلا ایشو ایڈریس ہوا ہے، اور وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے، اور وہ اس سورہ کے اندر ایڈریس ہوا ہے۔ سو یہ بس ایک بات آپ کلیئر کر لیں کہ دیر از سم تھنگ essentially and fundamentally wrong with this society. So this surah is talking about that corruption and the evil of that society. تو اب اگر ہم یہ دیکھیے کہ اور وہ چیز کیا ہے، اب ایک دم ذہن میں آتا ہے نا کہ ہاں اس سوسائٹی میں تو شرک تھا، اور اس سوسائٹی میں تو سلیوری تھی، اس سوسائٹی میں سود تھا، اس سوسائٹی میں اور ہر طرح کے ایولز، بے حیائیاں، سب کچھ تھا۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اس کی بات ہوئی ہوگی، اچھا سود کی ہو سکتا ہے، اب سود کی بات ہوگی، سود میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ آگے تھی۔ اچھا اور کس میں، اور شرک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بڑا اس مسئلہ تھا، ناپ تول میں کمیاں، غربا کو سپریس کرنا، ان کے حقوق نہ دینا، مطلب ہر طریقے کا نیم اٹ، بہت زیادہ مسائل تھے سوسائٹی کے اندر۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ ایسے شاید یہ والا مسئلہ ہوگا، یہ بڑے بڑے مسئلے ان میں سے جو ہم جنہیں بہت بڑا بڑا کہتے ہیں یہ والا ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ the first issue that is been addressed by اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the issue of women۔ عورت کے بارے میں اللہ نے بات کی، عورت اور اس کا مقام اللہ نے بتلا دیا، اور یہ وہ چیز ہے جو اس صورت کے اندر ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور جو چیز مجھے بہت زیادہ فیسینیٹنگ لگتی ہے، جو مجھے دل سے آر پار ہو جاتی ہے کہ کیا مطلب واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی پوری سوسائٹی میں جہاں پہ 100 کے حساب سے مسئلے تھے، اور بڑے بڑے مسئلے مطلب ہنڈریڈز میں تھے، اور ان مسئلوں میں سے سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ جا کے رکھا اور جو سب سے پہلے جس کو ہائی لائٹ کیا اور جس کو بتایا، وہ یہ کہ عورت کا مقام بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں جب پہلی دفعہ
جب اس نہج پہ تفسیر پڑھانا شروع ہوئی تو اس وقت بھی میرے دل سے یہ بات مطلب بہت بہت کلوزلی میرے دل سے مطلب ڈیپ ڈاؤن جا کے جیسے اس نے ایک فاؤنڈیشن سیٹل کر لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہم یہ اتنے مسئلے بنائے ہوئے ہم نے جینڈر ڈسکریمنیشن کے اور ہم عورتوں کو جو مقام نہیں دیتے ان کو ڈی ویلیو کرتے ہیں ان کو ان کے سوچتے ہیں کہ وہ ولنریبل ہیں سوچتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کون ہمیں آ کے پکڑے گا اپنی پاور کا مس یوز اور پاور کا ابیوز کر کے ہم ان کے ساتھ کیا کیا کر ڈالتے ہیں لیکن جب یہ سورت جا کے آیا نمبر 8 اور 9 پہ جاتی ہے شروع کی آیات ہم پڑھیں گے پھر ہی ہم 8 اور 9 پہ پہنچیں گے لیکن یہ ابھی تمہید ہی چل رہی ہے تو جب آیت نمبر 8 اور 9 پہ پہنچتی ہے سورت تو جس طریقے سے اللہ نے مومنٹم اس سورہ کا بنایا اور پہلی 7 آیات پہ کیا باتیں مطلب قیامت کے دن کی اور قیامت کے بعد جس دن دوبارہ ہم جی اٹھیں گے ڈے آف دا ریزریکشن پہ ہم واپس اٹھیں گے دوسرا نفخہ جب بجایا جائے گا دوسرا سور پھونکے گا اس کے بعد ہم اٹھیں گے ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد اللہ نے ایک بچی کی بات بتائی ایک بچی کی بات کہ وہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیوں زندہ گھاڑا گیا اس سے پوچھا جائے گا تو in between such a big events that were happening on the day of judgment ان کا مینشن کرتے ہوئے ڈے آف ججمنٹ کے بعد ڈے آف ریزریکشن کی بات کرتے ہوئے بڑے بڑے ایونٹس کی بات کرتے ہوئے سیدھا بچی پہ بات چلی جاتی ہے اور اس بچی کے رائٹس ایسے لگتا ہے جیسے جب اسے کہیں کسی بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا جب وہ عرب کے مڈل لینڈز میں صحراؤں میں جا کے چپکے سے راتوں رات ان کو دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کے پیچھے کبھی کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں تھا اور یہاں پہ اچانک اتنے بڑے بڑے واقعات کے درمیان اللہ نے ایک دم پیچھے کھڑے ہو کے ایسے جیسے ہر بچی کے اور پھر ہر عورت کے اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ اچھا تمہارے ساتھ یہ کیوں ظلم ہوا اچھا تمہیں یہ جو ابیوز کیا گیا یہ کیوں کیا گیا اچھا یہ جو تمہیں ٹارچر کیا گیا کیوں کیا گیا تو مطلب اتنا ڈیپ ہے نا کہ الفاظ بیان کرنے کے مطلب بیان سے باہر ہو جاتا ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے تو بہرحال وداؤٹ فردر ڈیلے I would like to start کہ اور ایک بات یہ کہ those who criticize Islam on this that اسلام میں عورت کو آزادی نہیں یا اسلام میں عورت کو درست مقام نہیں ملتا وہ یہ تو جانے کہ مطلب وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے بات کس وقت میں اور کیسے کی ہے جہاں 100 اور باتیں ہو سکتی تھیں اور جو وہ دیکھنے میں بہت بڑے بڑے مسئلے لگتے ہیں لیکن اللہ نے ان سب کے اوپر یہ بڑا مسئلہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی تھی اللہ کے لیے یہ ایک بڑا پوائنٹ تھا جو اللہ نے ایز اے پوائنٹ آف سولوشن اور پھر اللہ نے اگر سب سے اوپر رکھ دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹ کاز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر خراب ہونے کی ہماری سوسائٹیاں خراب ہوتی ہیں اس بنا پہ اگر اللہ نے سب سے اوپر اس بات کو رکھا ہے کسی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ایشو اگر سب سے پہلے کوئی ڈسکس کیا ہے تو مطلب اللہ ہمیں سیکوینسنگ بھی بتا رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ نے سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے اسلامی نظام کے مطابق سوسائٹی کو چلانا ہے آپ نے سوسائٹی بالکل کمپلیٹ کرپٹڈ اور ایول سوسائٹی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اللہ پہلا پوائنٹ بھی بتا رہے ہیں اللہ سیکوینسنگ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک کر لو آہستہ آہستہ سوسائٹی بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی مطلب اور بھی ہیں اس کے اوپر آف کورس چیزیں لیکن یہ روٹ کاز میں سے ہے سوسائٹی کا ایول پھیلنے کی وجوہات میں سے یہ بہت روٹ کاز ہے اور تو اس کو اللہ نے سب سے پہلے ایڈریس کیا اور پھر عورتوں کے لیے تو جو مقام اور جو وقار ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہماری بات کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور جب کوئی اسلام کا نام لے کے یہ کہتا ہے کہ اسلام تو عورت کے حقوق نہیں پورے کرتا یا اسلام والے اور پھر ساروں کو ایک ہی نہج میں ڈیل کر کے اللہ اور اللہ کے اسلام اور جو عمل میں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان ساروں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں اسلام کو کیا پتا عورت کیا ہے اور اسلام حقوق نہیں دیتا عورتوں کے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے پھر انہیں اس طرح اس نہج پہ یہ صورت اس طریقے سے یہ صورتیں پڑھنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس کی سیکوینسنگ ہو کیا رہی ہے بہرحال اس سورہ کا ایک میجر پارٹ جو ہے
وہ ڈیلنگ ود دا رول آف وومن. بات آیات تو بیسیکلی دو ہی ہیں لیکن اس کی تمہید اتنی بڑی باندھی گئی ہے، اتنی بڑی باندھی گئی ہے کہ رول آف وومن کیا ہے، سگنیفیکنس آف وومن کیا ہے، یا اس کا رول کیا ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے، اور اس کے رائٹس کیا ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات آخری آیات سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مطلب ان سے روایت ہوئی یہ حدیث کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار پڑھ لے. سے ترمذی کی روایت ہے یہ. تو یہ صورت قیامت کی جو ڈپکشن ہے وہ بھی بہت باریکی سے دیتی ہے. تو دیٹس ان another point ٹو. آپ دیکھیے گا، غور کریے گا اس پوائنٹ پہ بھی، تاکہ آخرت کی جو ایک قیامت کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے پھر اس سورہ کو اگر غور سے پڑھنے کو کہا گیا تو ہم اس اینگل کو بھی غور سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اذا، جب، الشمس، شمس سورج کو کہتے ہیں، سن کو کہتے ہیں. کورت لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ کاف واو را، کورا، کورا جیسے وہ انگلش میں لفظ کور میرا خیال ہے ادھر سے ہی نکلا. اگر آپ وہ دیکھیں جا کے ورڈز کے اوریجنل کہاں سے وہ ڈیرائیو ہوئے، اگر آپ سیٹ کریں تو شاید آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ کور جو ہے نا، ہم کور سم تھنگ اور دس از کورڈ، تو وہ کور لفظ اسی سے عربک سے ہی نکلا. تو کوورت لپیٹ دیا جائے گا، یا کاف وورا، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بامانی کسی چیز کو امامہ یا پگڑی کی طرح لپیٹنا. یہ جو پگڑی ہوتی ہے نا جو مرد حضرات پہنتے ہیں، اور وہ لمبی سی چادر کو وہ گول گول گھما کے ٹوپی پہ سیٹل کیا جاتا ہے، تو وہ پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر نیچے گھمانا، گولائی میں تجمع، کسی چیز کو جمع کر دینا. ٹھیک ہے، جمع کرنا یعنی بہت لمبا کپڑا ہوتا ہے، ہم اس کو گول گول گھما کے کیا کر دیتے ہیں؟ تجمع کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اذا الشمس کورت کا کیا مطلب ہوا کہ جب سورج کورت کیا کر دیا جائے گا کہ سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی، اس کی حرارت، سب کچھ کیا کر دیا جائے گا؟ سمیٹ کے، لپیٹ کے جمع کر دیا جائے گا، اور بس وہ ایک بے نور جسم رہ جائے گا. تو کورت کا مطلب کیا کہ کور کر دیا جائے گا، جمع کر کے اس کو، اس کی جو حرارت، سورج روشنی، وہ جو اس کی روشنی یا گرمی یا شعاعیں ہیں وہ سب لپیٹ دیا جائے گا، کور کر دیا جائے گا، اور وہ ایک بالکل بے نور جسم رہ جائے گا. اور جیسے ہم ڈیلی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کہ سورج ڈیلی نکلتا ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے، اور اگر آپ سوچیں کہ if the sun fades away it wraps up its flames, heat, energy and everything، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل وہ بس ایک بے نور سا جسم رہ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ قُطِرَتْ. اور اچھا یہ کس یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. قیامت جب برپا ہوگی، جب آخری دن ہوگا اس دنیا کا اور قیامت برپا ہوگی، تو اس دن یہ ہوگا. ایک طرف سے یہ سورج جو سب سے بڑی ہمارے لیے ایک نشانی ہے نا کہ دن کو دن کرنے میں مدد دیتا ہے، اور نہ صرف دن کو دن کرنے میں مدد دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ارتھ کی لائف ایگزسٹنس جو ہے وہ ہے ہی سورج کی وجہ سے، اور پھر جو سولر سسٹم اور پورا سائنسز اس کے اندر جو ہیں وہ یو کین اسٹڈی ڈیپلی. تو سورج بہرحال وہ بے نور جسم کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ. اور کیا ہوگا کہ جس دن اور اذا، جب، نجوم کسے کہتے ہیں؟ نجوم ستاروں کو کہتے ہیں. نجم اس کی وہ ہے واحد ہے، اور اس کا وہ جو میرا نام ہے انجم، وہ بھی اسی سے ہی ہے. تو آپ کوئی پوچھ رہا تھا نا کہ روٹ ورڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم میم، نجمہ. تو نجم ایک ستارے کو یا تارے کو کہتے ہیں، نجوم تارے یہ جمع ہے، اور انجم بھی اس کی جمع ہوتی ہے، تارے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے کیا کیا ورڈز اس روٹ سے بن سکتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ کے جس دن ستارے قدرت. قدرت کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قدرہ، کاف دال رو. قدرہ کیا ہوتا ہے؟ گدلا پن. گدلا پن کیا ہوتا ہے کہ
गदला पन क्या होता है कि रंग मैला या हल्का पड़ जाना किसी चीज का। आपको पता है ना, जैसे पानी साफ सुथरा, कभी आपने स्प्रिंग वाटर देखा हो चश्मा या कहीं पे कोई स्ट्रीम हो तो साफ सुथरा सा पानी बह रहा होता है, लेकिन अगर आप जाके जोर से हाथ मारें या सी साइड पे तो जोर से अगर आप हाथ मारें तो वो एकदम गदला हो जाता है, मिट्टी रेत उसमें मिल जाती है। तो वो जो रंग मैला हो जाना या रंग हल्का पड़ जाना, शफाफ किसी चीज का गदला और गदलापन आ जाना, उसको कहते हैं कदरा। तो जब सितारे आप सोचें कि अब सितारों की, ये तो हमें पता है ना कि अपनी उनकी रोशनी नहीं होती, तो वो सूरज से लेते हैं। तो अगर वो सूरज से लेते हैं या किसी दूसरे बड़े सितारे से लेते हैं तो क्या होगा कि अगर सूरज ही चला गया तो ऑटोमेटिकली स्टार्स की भी क्या हैसियत रह जाएगी कि वो मांद पड़ जाएंगे, गदले हो जाएंगे, उनकी अपनी जो वो कोई वो नहीं रह जाएगी, उनके अंदर चमक या लाइट नहीं रह जाएगी। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो इधर हाईलाइट किया गया है कि सितारों का ये हाल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए व इदल जिबाल सुय्यरत। और अच्छा, अब साथ साथ प्लीज ये गौर करते जाइएगा कि ये क्यामत का साइन बताए जा रहे हैं कि ये इस तरह सूरज का ये हाल हो जाएगा, यानी दिन कैसे हो जाएंगे हमारे डार्क, और रातें अगर सितारों के साथ रोशन होती हैं तो सितारे भी क्या हो जाएंगे कि वो गदले हो जाएंगे, वो उनकी अपनी लाइट खत्म हो जाएगी और वो भी ऐसे लगेंगे जैसे बेजान ठीकरा। इसका एक मानी, जो इन कदरा का एक मानी ये भी होता है कि मिट्टी से बना हुआ, वो जैसे हम वो नहीं बनाते, पॉट्स बनाते हैं, तो जब मिट्टी से पॉट बना के उसको हम पका लेते हैं ना, उसमें रख के, भट्टी में रख के या ओवन में रख के, तो जब वो पक जाता है ना तो वो कितना सख्त मिट्टी बन जाती है ना, तो उस मिट्टी को भी इन कदरा कहते हैं। तो वो जो ठीकरी सी होती है उसको कहते हैं। तो सो स्टार्स बिकम इन कदरा, यानी वो बेजान टुकड़ों की तरह हो जाएंगे, फॉलिंग अपार्ट, नथिंग इज होल्डिंग देम टुगेदर, यानी उनकी जो जमे रहने की जो वो एक मदार में कह लें या एक वे में वो चल रहे थे, वो भी खत्म हो जाएगी। नथिंग गना बी होल्डिंग देम फ्रॉम फॉलिंग। और दूसरी तरफ वो क्या कि एक बेजान टुकड़े की तरह हो जाएंगे, उनमें कोई रोशनी नहीं बचेगी। तो ये सारी की सारी चेंज, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो चेंज उस दिन दैट दैट विल हैपन, उस चेंज का मेंशन यहाँ किया जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी चेंज आ रही है। और इसका ये मतलब ये है कि मतलब इतनी बड़ी चेंज आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि समथिंग बिग विल बी हैपनिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो कि हम सोच भी ना सक रहे हो वैसा कुछ होने लगा है कि ये दो बड़ी इतनी चीजें, आप वो अपनी असल अपनी जो उनका फंक्शन था उन्होंने वो फंक्शन ही छोड़ दिया। उसके बाद ये दो सीन आसमान की तरफ थे, उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है वो एकदम क्या है, आया नंबर 3, व इदल जिबाल सुय्यरत, व और इदा जब अल जिबाल, जिबाल किसे कहते हैं, पहाड़, सुय्यरत जैसे हम उर्दू में सैर बोलते हैं ना, सीन या रा इसका रूट वर्ड है। तो उर्दू का जो लफ्ज है ना, हम सैर करने गए थे, हम चलने फिरने गए थे, तो वो सैर इसी से है, सुय्यरत चला दिए जाएंगे, दे स्टार्ट वॉकिंग। तो ये एक्सप्रेशन है दे स्टार्ट वॉकिंग, मतलब कि उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जमीन भी तो एक बेसिकली तो स्टार ही है ना, तो वो अपना अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो भी डिसलोकेट हो जाएगी उसकी, और जो ग्रेविटी है उसकी वो कशिश शकल जो है वो खत्म हो जाएगी। लोगों को साथ साथ एंटर करते रहिए प्लीज। तो वो जो है कशिश शकल या ग्रेविटी जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि पहाड़ भी अपना छोड़ देंगे, अपनी असल जगह छोड़ देंगे, और वो रेजा रेजा जो उनके बेसिकली तो पहाड़ का जो ओरिजिन है वो भी तो एक जर्रा ही है ना, तो जर्रों का जो आपस में कनेक्टिविटी से जो पहाड़ बनता है तो वो भी आपस में इंटरनल उनका वो भी जो साथ रहने की जो ताकत है वो भी खत्म कर दी जाएगी। तो वो रेजा रेजा उड़ते जाएंगे, कैसे, जैसे सूरह अल कारिया में आता है, हम अक्सर पढ़ते हैं बचपन से इस्लामियात की किताब में, क्या कि व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, के पहाड़ ऐसे होंगे जैसे वो धुनकी हुई रूही की तरह। तो उसका क्या मतलब है, यानी वो वेटलेस हो जाएंगे, अपनी ओरिजिनलिटी और वो जो अपनी पावर और माइट है वो खो देंगे, उनका जरा जरा अलग अलग उड़ने लगेगा। तो एज इफ अल्लाह इज सेइंग आई विल बी अनस्क्रूइंग, अनस्क्रूइंग
کوئی چیز جیسے اسکرو ہوئی بھی ہوتی ہے نا، ایسے ماؤنٹینز آپ کو پتہ ہے کہ انہیں قرآن میں آتا ہے کہ یہ نیلز کی طرح زمین کو گھاڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین ان کی وجہ سے گھڑی ہوئی ہے، یعنی جتنے باہر ہیں اتنے اندر بھی ہیں. تو اللہ اس کو انسکرو کر دیں گے. تو بینگ پشڈ اراؤنڈ، ایسے جیسے ان کو پش کر دیا جائے گا کہ چلو اب آگے، اور وہ واک سٹارٹ کر دیں گے یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو بگ ماؤنٹینس کے والی، اب آسمان کا سورج بہت بڑا، ستارے بہت بڑے، اس کا ذکر ہونے کے بعد ہمیں زمین پہ نظر پڑتی ہے تو پہاڑ بہت بڑے، تو ان کا بھی یہ حال ہو جائے گا. اور اتنی بڑی بڑی یونیورسل چینجز کی بات آ رہی ہے، اور بگ بگ ایشوز ہے، بگ ایونٹس کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا. اور پھر ایک اور سین وہ کیا ہوگا کہ اب لیونگ بینگز میں سے ایک سین لایا گیا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عشار کسے کہتے ہیں؟ وَإِذَا، اور جب، العشار یہ کس سے ہے؟ عربی پڑھنے والے ذرا غور کریں، کس سے ہوگا یہ؟ عشار وہی ہے، عشرہ جیسے کہتے ہیں نا، عشرہ، عین شین را، عشرہ. تو عشر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو کہتے ہیں نا، 10 کو کہتے ہیں. تو عشار اس کو اونٹ جب، اچھا ہاں، اونٹ جب 10 میں، اچھا پہلے یہ جان لیں کہ اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ نہیں سوری، شی کیمل جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ 12 منتھس تک پریگننٹ ہوتی ہے. تو ہم اسے کنفیوز نہ کر جائیں کہ 10 مہینے کا ذکر کیوں آیا ہے. تو اونٹنی جو ہوتی ہے یا شی کیمل ہوتی ہے وہ 12 منتھس تک پریگننٹ رہتی ہے. تو 12 منتھس کو جب وہ ڈلیور کرتی ہے تو اس سے پہلے جو اس کا 10 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس اونٹنی کو اشار کہتے ہیں. عربی میں پہلے بھی شاید ذکر ہوا تھا کہ ڈفرینٹ سٹیجز، ڈفرینٹ طرح کے بڑے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں. بہت مطلب ایسی لینگویج ہے جو بہت مائنیوٹلی چیزوں کو، اس کی پکٹوریل اس کی مائنیوٹنس بتاتی ہے. تو یہ 10 مہینے کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے اس کو عشار کہتے ہیں. اور عربس کے ہاں یہ بہت ہی مطلب اہم ترین چیز ہوتی تھی. انہیں پتا تھا کہ صرف اب 1.5-2 مہینے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اونٹنی کا بچہ بھی ملے گا اور دودھ بھی بھر کے دے گی. تو وہ اس کی بہت کیئر کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے. اور ان کے لیے یہ ایک پریشس ترین چیز ہوتی تھی. سمجھ لیں کہ جیسے آج کوئی بہت بڑی کسی کا بزنس ہو اور اسے پتا ہو کہ میں نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہے اور سون آئی ول بی گیٹنگ، مطلب ڈبل چیزیں میرے پاس واپس آنے والی ہیں. تو اشار اس وقت اونٹنی کا بالکل ایسا سمجھ لیں کہ جب وہ دودھ اور بچہ دینے کے لیے تیار ہوتی تھی تو اس کو کتنا پریشیسلی ڈیل کیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے انہی میں سے ایگزامپلس لا کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وَإِذَا الْعِشَارُ، کہ جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی یعنی پریگننٹ اونٹنی شی کیمل کیا ہو جائے گا؟ اُطِّلَتْ لفظ سے آپ دیکھیے ذرا، لفظ کا تو ہیوی لیٹر ہے، جب بھی آتا ہے تو یہ کوئی ہیوی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، عام چیز نہیں بتائے گا. جتنے بھی ہیوی لیٹرز ہیں وہ ہیوی میننگز ہی دیتے ہیں. تو جو ہے وہ ہیوی ہے اور اس کے اوپر شدہ ڈبل ہیوی کر رہا ہے اس کو. تو اُطِّلَتْ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیکار چھوڑ دینا کسی چیز کو. was abandoned, not going to pay any attention. یعنی ایسا وہ دن ہوگا، قیامت کا دن، جس دن سورج کی یہ حالت، ستاروں کی وہ جو ٹھیکرے کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ چل پڑیں گے. تو اس دن بھلا اونٹنی کی، کسی پریگننٹ 10 مہینے کی اونٹنی کو کسی کو کیا پرواہ رہے گی؟ یا آج ہم کہیں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے بزنس سیٹ اپس ہوں گے تو ان کی ہمیں کیا پرواہ رہے گی؟ یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہوگی جو ہم نے بہت کوششلی اپنی پوری چیز لگا دی ہوگی. اس دن ایسا دن وہ ہوگا کہ اس دن اس سے بھی بیزار ہو جائیں گے لوگ، اپنی ویلتھ سے، اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے انویسٹمنٹ سے، اپنی جو بھی کوئی قیمتی ترین چیز ہے اس سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ دیکھیے کہ ایک اور طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایک اور سین بتا رہے ہیں کہ پیپل گنا بی کیئر فری آف دیئر ویلتھ.
اپنی بیسٹسٹ چیز جو ہے نا وہ اس کو بھی بھول جائیں گے. ناؤ اللہ از برنگنگ another scene. ایک اور جو سین ہے وہ کیا ہے؟ وہ وائلڈ بیسٹس کے بارے میں یا بیسٹس کے بارے میں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور اذا جب الوحوش وحوش ہم اردو میں بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہندی میں بھی بولتے ہیں، لیکن اردو میں ہم وحشی بولتے ہیں نا، وحشی. تو یہ وحوش جو ہے یہ وہی ہے وحشی جانور. تو اور جس دن کیا ہوگا کہ وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ حشرت کا روٹ ورڈ ہے حاشین را، حشرہ جمع کرنا، اسی سے نام حاشر بھی ہوتا ہے جمع کرنے والا. اور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے. ہا کے اوپر جب بھی فعل کے اوپر سٹارٹ میں ضمہ آ جائے، پیش آ جائے، تو وہ پیسو بن جاتا ہوتا ہے میجورٹی آف دا کیسز میں. تو پیسو ہو گیا. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ اکٹھا کر دے گا، نہیں، اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور کرے گا تو اللہ ہی آف کورس، لیکن یہ کہ اس کو پیسو میں رکھا گیا. اور وہ وحوشو کا جو روٹ ورڈ ہے واو ہا شین وحشا، تو یہ کیا ہے؟ بیسٹ کے لیے آتا ہے، وائلڈ بیسٹ. تو اس دن کیا ہوگا کہ جس دن وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ایکچولی جو وحشی جانور ہوتے ہیں جیسے شیر ہو گئے، ہائناز ہو گئے، اور جتنے بھی وحشی جانور، وہ سارے کے سارے کیا ہیں کہ they will forget their own nature and stop chasing even وہ جب وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے پری اینڈ پریڈیٹر، شکار اینڈ شکاری والی جو گیم چل رہی ہوتی ہے، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو شکار جو ہے وہ اپنے شکاری اپنے شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو آگے پیچھے دوڑ پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، علماء اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بڑے بڑے وحشی جانور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں بھی بعض اوقات نہیں جا رہے ہوتے، تو انہیں اتنا مشکل دن ہوگا، اتنا دردناک اور مشکل اور ہیوی دن ہوگا کہ وہ جانور سارے اکٹھے ہو جائیں گے. انہیں اپنی اپنی ٹیریٹری یا کوئی خاص علاقہ، خاص ایریا سے اس کی سمجھ بھول جائے گی، تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور دوسری ایک اور جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حشرت کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، مطلب کہ جتنے بھی شکار کرنے والے جانور ہیں وہ اپنے جس اینیمل کو وہ شکار کرتے ہیں، مثلا جو شیر ہیں وہ ہرن کو، زیبراز کو، چھوٹے اینیملز کو شکار کرتے ہیں، تو یہ شکار اور شکاری کرنے والے اب اکٹھے کھڑے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یعنی وہ شکار کرنے والا جانور اپنی انسٹنکٹ بھول جائے گا، اپنی اس کی جبلت میں اس دوسرے کو کھانا تھا یا پکڑنا تھا یا چیز کرنا تھا یا اس کے اوپر حملہ کرنا تھا، تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو چیز کرنا بھول جائیں گے، بھاگنے والا بھاگنا بھول جائے گا، پکڑنے والا پکڑنا بھول جائے گا. اور جیسے آپ نے کبھی سیلاب میں دیکھا ہوگا، اکثر علماء نے تفصیل میں پوائنٹ کیا ہے کہ جیسے سیلاب میں بہت تیز جب سیلاب آتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت تباہی مچے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی پہ کہیں ایک انسان اور کوئی وحشی جانور یا کوئی سانپ وغیرہ یا بڑا اژدہا، وہ بعض اوقات ایک ہی اس جگہ پہ پناہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کہ اتنا وہ اپنے اس وے میں سٹارٹلڈ ہوتے ہیں، اتنا حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو قیامت کا دن اتنا زیادہ مشکل دن ہوگا کہ ہر کوئی کہ واٹ از ہیپننگ، یہ کیا بڑی چیز ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس حیرت میں اتنا زیادہ گم ہوں گے کہ وہ اپنی بیسک لیول کی جو جبلت ہے وہ اس کو بھی بھول جائیں گے. اینڈ یہ معاملہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بڑی چیز یعنی سمندروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب بہار، ہمیں پتہ ہے بہار اتنا والا بہار نہیں، یہ بہار جو ہے نا، بحر ہم سمندر کو کہتے ہیں نا، بہارو سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے.
وَإِذَا اور جب البحار سمندر سجرت. سجرت کیا ہوتا ہے؟ بھڑکا دیے جائیں گے. سجرت سجرا سین جیم را. سجرا کیا ہوتا ہے؟ سجرا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کا بھر جانا، بھرے ہوئے ہونا، یا بہت بھرنے کے بعد کسی چیز میں کوئی جوش آنا. فلڈ اپ اور اس کے بعد اس میں بہت زیادہ جوش اور کسی چیز میں بہت زیادہ وہ ہو، سمجھ لیں کہ I'm not hunting up the proper word in English، لیکن یہ کہ بھرنے کے بعد بہت زیادہ کسی چیز کا جوش مارنا یا تلاطم آنا، یہ اس کا معنی آتا ہے سجرہ کا. تو بحر المسجور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے، وہ سمندر جو بھرا ہوا ہو اور جوش تلاطم سے ابل رہا ہو، یعنی کہ کوئی سمندر بہت بھرا ہوا ہو اور اس کی لہریں جو ہوں وہ بہت زیادہ اوپر اٹھ رہی ہوں تو جوش مار رہی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں بحر المسجور. اور سجور جو ہے وہ ایندھن کو بھی کہتے ہیں، جس سے تندور جو ہوتا ہے نا جس میں ہم روٹیاں وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کے اندر جو ایندھن پڑتا ہے، جو لکڑی پڑتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں سجور کہتے ہیں، جو لکڑی پڑتی ہے تندور کو گرم کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے یا بھرنے کے بعد ان میں بہت زیادہ جو when seas are inflamed، ان کے اندر وہ ایک آگ والا زور پیدا ہو جائے گا. سجرت اس میں بھڑکنا یعنی آگ کے سینس میں بھی آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے سائنس اب اس بات کو بھی بتا چکی ہے، ہمیں بڑی کلیئرٹی سے پتا ہے. ایٹ لیسٹ بہت زیادہ سائنس کسی کو نہ بھی پتا ہو تو بیسک فارمولا آف واٹر تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا، H2O، کہ 2 molecules 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ ماؤنٹینس کو اور ساری چیزوں کو ان کی جو بانڈنگ فیکٹر ہے وہ کھول دیں گے، تو اسی طریقے سے اس کا جو بانڈ ہے نا، جو واٹر کے مالیکیول آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن کا جو مالیکیول بانڈ ہوتا ہے جس سے واٹر بنتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، اس بانڈ کی جو جس وجہ سے وہ بانڈڈ ہے، وہ بانڈ کا ایسپیکٹ ہی ختم کر دیں گے. تو آپ کو پتہ ہے اگر بانڈ ختم ہو جائے تو ہائیڈروجن جو ہے نا وہ ایک جلانے والا مادہ ہے، یعنی ہائیڈروجن بذات خود کیا ہوتی ہے، یہ جلتی آتشگیر مادہ ہے، اور آکسیجن کیا کرتی ہے، یہ آگ کو بھڑکاتی ہے، مطلب تیز کر دیتی ہے آگ جلنا. اگر ہائیڈروجن نے آگ پکڑ لی ہے تو اس کے اوپر اگر آکسیجن کا بلو ہو رہا ہے تو وہ آگ کو بھڑکائے گی. تو مل کے پانی مگر الگ الگ مختلف پراپرٹیز ہیں ان کی، تو یہ جدا جدا ہو کے کیا ہو جائیں گی، یہ آگ لگ سکتی ہے ان کو. تو قیامت کے دن سمندروں کے پانی کو ان 2 گیسز میں کنورٹ کر دیا جائے گا، پھر ان میں آگ لگ جائے گی اور بالآخر وہ خشک ہو جائیں گی. تو یہ پورا کا پورا فنامنا جو ہے نا وہ ادھر ایک آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ یہ معاملہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ آیا ہے، آیا نمبر 7 ہے، وہ ایک اور ایسپیکٹ لایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب وحشی نفوس نفس سے ہے، جیسے ہم جو نفس ہم اردو میں بولتے ہیں نفس جانے، تو جس دن نفس نون فاسین نفس واحد ہوتا ہے اور نفوس کیا ہے، جمع ہو گیا. تو وَإِذَا النُّفُوسُ، جس دن نفوس یعنی جتنی جانیں ہیں ان کو کیا کر دیا جائے گا، زُوِّجَت، جوڑ دیا جائے گا. زُوِّجَت کیا ہوتا ہے، زوج سے ہے نا، زا واو جیم، زوج. زوج سپاؤس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو زوج یہاں پہ کیوں لایا گیا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو وہ مفسرون لکھتے ہیں کہ جیسے تفسیر القرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زوج کا جو لفظ ہے وہ بہت بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس لحاظ سے اس آیت کا مطلب ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور مثلاً ایک یہ کہ قیامت کے دن مردوں کے جسم کو ان کی قبروں سے اٹھا کر ان کے ارواح یعنی ان کی روح کو ان کے جسم میں ملا دیا جائے گا. تو اس بات کا کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پہلے تو اس آیت نمبر 7 سے پہلے ایک چیز لکھ لیجئے ایز اے پوائنٹ، کہ اس سے پہلے جن آیات کی بات ہو رہی تھی وہ قیامت کا دن تھا، جس دن قیامت برپا ہوگی. اور اس آیت نمبر 7 سے کیا شروع ہو رہا ہے، یہ دوسرا نفخہ، یعنی وہ پہلی 6 آیات میں جب حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے اور قیامت جب برپا ہوگی تو کیا سین ہوگا پہلی 6 آیات میں. اور اس کے بعد آیت نمبر 7 سے کیا ہو رہا ہے کہ
جب دوبارہ اسرافیل دوسرا پھونک جب دوبارہ ماریں گے، جب پھونکیں گے، بلو کریں گے، جو وہ بلو کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب ساری جانیں دوبارہ واپس اٹھ جائیں گی، تو جب ساری جانیں دوبارہ واپس اٹھیں گی تو اس کے بعد جو پہلی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ تمام لوگ جو قبروں سے اٹھ کر ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں سے ملا دیا جائے گا. تو نفوس زوجت، زوجت زوج کر دیا جائے گا، یعنی اکٹھا کر دیا جائے گا. تو جانوں کو اکٹھا کرنے کے معنی میں یہ ایک چیز آئی ہے، اور دوبارہ یعنی ان کو زندگی ملا کے زندگی دے دی جائے گی. لیکن اس کا ایک اور بہت اہم معنی آتا ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، کہ دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ جرائم کے لحاظ سے ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے لوگوں کے، یعنی مثلا اگر کوئی شرک کرتا رہا تو جتنے بھی مشرک ہوں گے ان نفوس کو زوجت اکٹھا جوڑ دیا جائے گا، ان کو ساروں کو ایک گروہ میں اکٹھا کر دیا جائے گا. کوئی منافق ہے تو ان ساروں کو نفوس و زوجت، ان تمام جانوں کو زوجہ جوڑ دینا، اکٹھا کر دینا، کپل کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا. کپل تو خیر ٹو کے لیے آتا ہے، لیکن گیٹ ٹوگیدر کا معنی ہے کہ اکٹھا کر دیا جائے گا. اگر کوئی کافر ہے تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اگر کوئی مؤمن ہے تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اگر کوئی مخلصین میں سے ہیں تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کوئی خاص فین فالوئنگ والوں کو ان کو ادھر اکٹھا کر دیا جائے گا، کوئی نعوذ باللہ زانی ہے تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کوئی قاتل ہیں تو ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. تو مطلب کیا کہ مختلف جانوں کو زوجت ان کے مختلف گروہوں کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا. which is like a very dangerous thing. استغفر اللہ، یعنی یہ بات ہمیں ایک دفعہ یہ سوچنی ہی چاہیے، ایک دفعہ کیا بار بار ہی سوچنی چاہیے کہ آج ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، آج ہم کن سے انسپائرڈ ہیں، آج ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، آج ہم کن کی سیلیبریشنز کو اپنائے بیٹھے ہیں، آج ہم کن کا لائف سٹائل اور لائف ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں، آج ہم کن کا سانس جو ہے نا، سانس بھی لٹرلی سمجھیں تو ہم انہی سے لے رہے ہیں. یعنی کوئی چیز بھی یوں سمجھیں کہ اپنی تو بس رہ ہی نہیں گئی، ہر چیز جو ہے وہ ہمارا گھر، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا فرنیچر، ہمارا دسترخوان، ہماری جو بھی چیز ہے نا، گویا کہ بس ہم انہی کی دین، انہی کے طور، انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو اگلی اور کوئی بات رہ ہی نہیں گئی. تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کلیئرٹی سے یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جس دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جس دن جانوں کو اٹھا کے ان جیسے جو نفوس ہوں گے، ان جیسی جو جانیں ہوں گی جن کو یہ فالو کر رہے تھے، جن کے ساتھ چلنا پسند کرتے تھے، زُوِّجَتْ ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا. تو بہت بھاری یہ بات ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہوتے ہیں نا کہ اچھا کیا ہے اگر ہم نے یہ سیلیبریٹ کر لیا فلاں دن اور فلاں کر لیا، یہ والی کا کام کر لیا، اسلام اتنی سختی کیوں کرتا ہے، یا اتنا بھی سخت نہیں ہے اللہ کہ ہمیں خالی ایک دو سیلیبریشن کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ آیات آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ جن کا وے اور لائف سٹائل فالو کریں گے ان کے ساتھ، ان کے جھنڈے تلے آپ اکٹھے ہوں گے. تو یہ مطلب کہ یہ بات کیا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم شب و روز، دن رات، دوپہر شام، اپنے گھر بار، بچے، لائف سٹائل، بزنس، انداز، طریقے، کس کو فالو، کہیں نہ کہیں کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں نا. اسی لیے ہمیں رول ماڈل کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا کہ بھئی فالو تو کرنا تمہارے اندر ہے ہی ہے، تم کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو تو فالو کرنا ہے تو ان کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. ان کا جو طریقہ تھا وہی ہماری شریعت ہے. The path of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the path of Sharia. That's the path decided by Allah subhanahu wa ta'ala. وہی اللہ کی legislation ہے. تو that's the way, that's the path, that's the style, way of life we have to follow. اس کو چھوڑیں گے تو پھر ہم کہیں نہ کہیں اور جا کے گریں گے، اور کہیں نہ کہیں اور پھر ہم جب گر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہم کہاں کہاں سے کیا کیا نہیں اٹھا رہے. تو پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آج دنیا میں ان کی طرح کے فیسٹیولز، ان کی طرح کی سیلیبریشنز، ان کی طرح کی کمائیاں، ان کی طرح کا پہننا اوڑھنا، مقاصد، سب سے بڑھ کے ان کی طرح کے مقاصد، تو پھر
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر آخرت میں آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے خالی تھا، تو بس یہ ہے کہ زندگی میں سال میں ایک دفعہ دن منا لیتا تھا یا منا لیتی تھی، لائف سٹائل میں نے ان کا نہیں اپنایا لیکن میں محبت بہت کرتی تھی. تو اب یہ ہے بڑی سینسٹیو بات، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کون سا جھنڈا ملے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں ہمارے اعمال کو آخرت میں جو پرکھا جائے گا وہ اسی اینگل سے پرکھا جائے گا کہ کیا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور جو طریقہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وے لیا یا اپنے کچھ بناتے مروڑتے رہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور پھر آیا نمبر فائنلی وی آر آن آیا نمبر 8 جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی گئی، وَإِذَا اور جب موعودہ زندہ گاڑی گئی لڑکی سے کیا ہوگا، سئلت پوچھی جائے گی، وہ پوچھی جائے گی جس بچی کو گاڑ دیا گیا تھا، جس بچی کو بیری کر دیا گیا تھا، زندہ ہی اندر ڈال دیا گیا تھا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی، دفن کر دیا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ بوجہ کس، ذنب گناہ کے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، قتلت وہ ماری گئی، قتل سے ہے نا جو لفظ ہم قتل بولتے ہیں، قتلت ماری گئی، پیسو ٹینس ہے، قتلت کس گناہ کی بنا پہ وہ ماری گئی. تو اب یہاں پہ آ کے اب تھوڑا سا پاز لیں اور 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ پہلی 6 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی پوری پکچر ڈپکشن دکھائی کہ ہر بڑی چیز کے ساتھ کیا ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے ایونٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے. اور اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 میں، آیت نمبر 7 میں سوری واپس فرمایا کہ جس دن دوسرا نفخہ یعنی کہ حضرت اسرافیل دوسرا پھونک پھونکیں گے اور اس دن سارے گروہوں کو، ان کی تمام جانوں کو ان کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ ان کی گروپ بندی کر دی جائے گی، ان کو جوڑ دیا جائے گا. اور امیڈیٹ یہ اتنا بڑی بڑی بات، اتنا بگ ایونٹس کو لانے کے بعد کیا اگلی بات آ رہی ہے؟ اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اب وہ جو زندہ گاڑی ہوئی بچی ہے اس سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ آپ امیجن کریں سب سے پہلے کیا پوچھنے سے پہلے کہ وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ تمہیں بھائی کس گناہ کی بنا پہ مارا گیا تھا. تو لیکن اس سے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن is hitting this issue in the highest possible manner. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی اسٹرانگ ہٹ کر رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں. No one can do better than this the way the Quran has did. قرآن نے جس طریقے سے قرآن has done the way قرآن addressed this issue کہ اتنے بڑے ایونٹس کا سلسلہ، all ایونٹس جو اللہ نے جتنے بھی مینشن کیے، کولیپس آف ہول یونیورس مینشن کیا، اس کے بعد از اکول ٹو کیا ہے، بیرنگ چائلڈ گرل الائیو اور کلنگ آف دا چائلڈ. ان ساری چیزوں کو ایکول کر دیا گیا. اتنے بڑے بڑے ایونٹس یونیورس میں ہو رہے ہیں اور قیامت والے دن ڈے آف ریزریکشن جس دن واپس اٹھایا جائے گا اس دن بھی جو گروہ بندی کا مینشن کر کے اتنے بڑے ایونٹس، اتنے بڑے بڑے معاملات، اور ساتھ میں صرف ایک بات، ایک بچی سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہیں کیوں زندہ گاڑا گیا. زندہ گاڑی گئی بچی کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. یہ اتنا بڑا اور سنگین جرم ہے. کوئی دیکھے تو صحیح کہ میرے رب نے اس واقعے کو بیان کیا اور کس طریقے سے کیا. اور مجھے جو میں نے پہلے بھی سورہ کے سٹارٹ میں آپ کو بتائی ہے جو بات بہت زیادہ ڈیپلی میرے دل کو ہلا کے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اللہ خود کھڑے ہو گئے اس کے لیے. جب یہ بچی کیونکہ یوزلی عربز میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہم کتابوں میں جیسے پڑھتے ہیں پیدا ہوتے ساتھ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، لیکن ایک
پورا اس کے اندر آتا ہے روایات میں کہ 6 سے 10 سال کی بچیوں کو بیری کیا جاتا تھا، 6 سے 10 سال کی بچیوں کو. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ ایج کتنی سینسٹیو اور کتنی خوبصورت ایج ہوتی ہے، اور بے بسی اتنی کہ ماں باپ اگر اس کو آن نہ کریں تو ایسے بچوں کو کون آن کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آن کرتا. بالکل تنہا اسے الگ کر کے جا کے اس کو کھود کے ڈال دیا اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیس خود لے کے کھڑے ہو گئے، اس کی بات کرنے خود لے کے کھڑے ہو گئے کہ میں ہوں آج میں ہوں، میں بات کر رہا ہوں. اسٹرانگسٹ ہٹ ٹو مکنز آن دس پریکٹس. مکنز اس طرح کرتے تھے، ان کو اسٹرانگسٹ ہٹ دی گئی. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مان لیا اور بات ختم ہو گئی، یا 5 رکنی دین لائے اور بات ختم ہو گئی. اسلام صرف یہ تھوڑی ہے. اسلام came to make corrections, to change the core value. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیو آئیڈیالوجی کے ساتھ نیو آئیڈیاز آئے، نیو آئیڈیالوجی لے کے آئے. And the first thing that Allah talked about is this, کہ you cannot bury or kill little girl. You cannot do that. چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا نہیں کر سکتے یہ. اور اس کی تفسیر میں پھر یہ آتا ہے کہ نہ ان کو جسم ان کے دفن کر سکتے ہو، نہ ان کے ایموشنلی ان کو بیری کر سکتے ہو، ابیوز کر سکتے ہو، نہ ان کی روحوں کو تکلیف دے سکتے ہو، اذیت دے سکتے ہو. یہ مکہ کی سوسائٹی میں ایک کامن پریکٹس تھی. میں اب تھوڑی سی ہسٹوریکلی چیز بتا کے پھر ہم آتے ہیں جنرل پہ. تو مکہ کی جو سوسائٹی تھی اس کے اندر ایک کامن پریکٹس تھی کہ بچیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قرآن میں ایک اور جگہ بھی جیسے آتا ہے نا کہ جب مرد بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے مرد کو تو ظل وجہہ مسودہ، کہ his face turns black. جب وہ یہ خبر سنتا ہے وَهُوَ کظیم کہ he is filled with anger، اور اس کو غصہ آتا ہے کہ جب وہ خبر سنتا ہے کیا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو عرب کے جو کامن کلچر میں پریکٹسز وہ کیا تھیں کہ کچھ لوگ دفن کر دیتے، دوسرے کچھ شرمندگی سے ان کو منحوس سمجھتے تھے، منحوس سمجھ کے رکھ لیتے اور اس کو امپیور سمجھتے، اس کو ہر بری چیز اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے کہ تم نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا اور یہ ہم اس طرف پا جاتے، کر جاتے، مل جاتا. تو ہسٹوریکلی ہمیں 3 پریکٹسز ملتی ہیں. ایک یہ کہ ایلیٹ کلاس جو تھی وہ جو دے کیپ دیئر گرلز اینڈ پروٹیکٹ دیم، وہ بچیوں کو زندہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں عرب میں بچیاں ملتی بھی تھیں، اگر سارے کے سارے بیری کرتے ہوتے تو پھر عورتیں کہاں سے آتی، تو ملتی بھی ہیں آف کورس. تو 3 پریکٹسز اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 پریکٹسز تھیں پری اسلامک ٹائم میں. اور وہ کیا تھیں؟ پہلی یہ تھی کہ جو ایلیٹ کلاس تھی وہ اپنے بچیوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے، وہ رکھتے تھے اپنے بچیوں کو اور ان کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں کرتے تھے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری جو پور پیپل کی جو پریکٹس تھی، جو بالکل لوور کلاس تھی، وہ ورس تھی اس میں، اور وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اس کی وجوہات بتاتے ہیں مفسرون کہ مطلب یا تو انہیں یہ تھا کہ اوور آل وہ صرف لڑکیوں کو نہیں، ایٹ ٹائمز وہ لڑکوں کو بھی بیری کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ یہ ہم پال ہی نہیں سکتے اور ہمارا کھانا شیئر کریں گے. اور اسپیشلی جب لڑکیوں کو کیا جاتا تھا تو اس لیے کہ کل کو ان کی شادی ہوگی اور داماد جو ہے وہ رول کرے گا ہمیں، یا پھر وہ جو قبیلہ جس میں یہ جائے گی اس کے ہمیں انڈر ہو کے رہنا پڑے گا. تو اور یا پھر یہ کہ اگر کچھ مال ان کے پاس تھا یا کوئی جگہ تھی ان کے پاس تو ہمیں کچھ ورثے میں دینا پڑے گا، وراثت میں دینا پڑے گا، جو نہیں ہم دینا چاہتے نہ دیں گے. اور پھر تیسری جو کیٹیگری ہے وہ مڈل کلاس کی کیٹیگری ہے. دے ور ناٹ ویری پور پیپل، ناٹ ویری رچ آف کورس، مڈل کلاس. تو مڈل کلاس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ دے لیو دیئر گرلز ان ڈیزرٹس فار اوے، دور کہیں ڈال آتے، کسی کو دور دراز علاقوں میں پہنچا دیتے، کوئی ٹیک کیئر کر لے. یا آپ کو میں نے اب سیرہ کی کلاس میں بتایا تھا کہ خنفاء میں سے ایک شخص ایسے تھے نا جو بچیوں کو، جن کے بارے میں
آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے کہ وہ ہر جگہ سے نا جب بچیاں جس گھر میں پیدا ہوتی تو وہ ڈھونڈتے رہتے نظر رکھتے تھے اور وہ لے لیتے تھے جا کے کہ میں ٹھیک ہے میں کر لوں گا میں دیکھ لوں گا انہیں تو جی زید بن عمر بالکل تو آپ وہ ایسے لوگ جو مڈل کلاس میں یہ ابینڈن کر دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے یا پھر یہ کہ اس طرح کی ابینڈننگ بھی ہوتی تھی کہ گھر کے اندر ہی رکھا لیکن نہ اس کو کبھی دیکھا نہ اس کو بھلا کھانے کو دیا نہ اس کو کچھ آگے کرنے کو دیا اس کو ایک چیز سے بھی بدتر حیثیت کسی بالکل رکھی پڑی چیز یا جیسے کوئی ہوتی ہے اس سے بھی بدتر حیثیت دی اور نہ ہی ان کو کوئی آئیڈینٹی دی کہ یہ ہماری بچی ہے نہ ہی کبھی اس کو دکھایا باہر کیا کچھ بھی نہیں تو یہ ایک کیا ہے کہ ورس ترین تو جو زندہ دفن کرتے ایک شخص ان میں سے ایک مثال آپ کو پتہ ہے ہمیں سیرہ میں ملتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ بعد کی بات ہے آف کورس لیکن حدیث میں نریٹ ہوتی ہے بہت درد والی یہ بات ہے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت کی بات نہیں ہے کوائٹ لیٹر کی بات ہے یہ تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے بتایا کہ جب میں زمانہ جہالیہ میں تھا یعنی کہ اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا تو آئی ہیڈ 12 ڈاٹرز میری 12 بیٹیاں تھیں میں نے 12 کی 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا اور اب جب وہ مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ اب میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بچی کے لیے غلام آزاد کرو کیا اب اور کچھ نہیں ہو سکتا یعنی معافی اور کفارے کی بات ہوئی لیکن ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسٹ جسٹ پرسن اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان کو بلند ترین درجات عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو وہ عمر ہوتے یعنی یہ ایکسیپشنلی لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے لیکن جو یہ عمر جو تھے یہ بیفور اسلام اگر کوئی اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کر سکتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے اور وہ کیا کرتے تھے وہ مطلب یوز ٹو بی اے ویری ہارٹ لیس مین مطلب ان کا دل بہت سخت دل تھا تو اگر کوئی بچی کو دفن نہ کر سکتا تو وہ عمر کو بلا کے دیتے ہوتے تھے کہ آپ دفن کریں تو وہ بتاتے ہوتے تھے کہ جب بچی کو دفن کرتا تو بچیاں میری داڑھی پکڑتی اور میں انہیں دھکا دے کے پھر نیچے پھینک دیتا یعنی وہ بچنے کی کوشش کرتی 6 سے 10 سال کی بچیاں میں نے آپ کو بتائیں بھی کہ جب بچی کوئی بڑی ہو جاتی اور دیر تلک لوگ اس کو ملامت کرتے کہ تم نے چھوٹی ہوتے دفن نہیں کی تو کیوں ابھی تک رکھی ہوئی ہے تو کچھ اس طرح پھر بہت بعد میں بھی بڑی ہو جاتی اور پھر ان کو بھی دفن کیا جاتا لیکن قرآن کی یہ آیات وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اسلام کے بعد تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چینج کرنے کا باعث بنی ہے ساری ساری رات روتے کہ اگر کسی بچی کا بھی پتہ چل جاتا جب ان کو اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو وہ ساری ساری رات جاگتے تھے روتے تھے کہ اگر کوئی ایک بچہ بھی بھوکا رہ گیا کہیں تو میں کیا کروں گا یہ آیات تھیں عمر کو چینج کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چینج کی ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا ہم کب چینج ہوں گے ہمارے پاس قرآن آ گیا ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہمارے پاس اللہ رب ہے تو ہم لوگ یہ انجسٹس کیوں نہیں چھوڑتے ہم آج زندہ نہیں دفن کر رہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم بیٹیوں کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں ٹائمز ہم انہیں گھر میں ہوتے ہوئے ان کو ان کی آئیڈینٹی نہیں دیتے ان کو جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہمارا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان جو ڈسکریمنیشن ہم کرتے ہیں رج کرتے ہیں وہ لوگ ورثہ لے جائے گی وراثت لے جائے گی اس ڈر سے تو عربوں نے ابھی بیٹیوں کو مطلب وہ مار دیتے تھے لیکن آج ہمارے ہاں اگر میں آپ سے مائک آن کر کے ابھی پوچھوں تو یقیناً کوئی 5-8 لوگ نکل ہی آئیں گے جن کی آج بھی اس وقت رائٹ ناؤ بھی لڑائیاں چل رہی ہوں گی لڑائیاں کیا مطلب ویسے چل رہی ہوں گی بڑی فیملی کی نہیں بھائی باہر چلی گئی یہ لڑکی اس کو اس کا حصہ کیا دینا
بیٹے بہتر جگہوں پہ پڑھیں گے، بیٹیوں کو بہتر جگہ نہیں پڑھانا. بیٹیوں کو بہتر کھانا دینا ہے، ان کے لیے بہتر بوٹی نکالنی ہے بیٹیوں کے لیے نہیں. ان کو بہتر اور کاسٹلی چیز دلوانی ہے، بیٹیوں کے لیے نہیں. دس از جینڈر ڈسکریمنیشن. ہمارے گھروں کے اندر یہ پریکٹس ہو رہا ہے. کوئی عورت 3 بیٹیاں گٹھی اس کی ہو تو لیں، اور اگر بیٹا نہیں ہوا پھر اس کے ساتھ کیا بیتے گی. حالانکہ سب کو پتا ہے، اب سائنس ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتی ہے کہ ڈاٹرز آر بیکاز آف فادرز. لیکن نہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے ان آیات کی روشنی میں اگر ہم کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، گھر کے مرد کو اس کے ساتھ رحم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ احسان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، اس کو بہتر سرو کرتے ہیں، تو ان آیات کی روشنی میں بیٹی، بہن، گھر کی عورت، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، 100 ٹائمز بہتر کریں ان سے. کیونکہ اللہ خود جو ہے وہ کیس لڑنے آ گیا. کون لڑ سکے گا یہ کیس اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے قیامت والے دن؟ یہ کیس کوئی نہیں لڑ پائے گا. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ناانصافیاں نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نہیں کھڑے. اس ایک بچی کو بھی تو آؤٹ آف دا بلو یہ آیت آئی ہے کہ ان بچیوں کو ایک بچی کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں زندہ درگور کر دیا، کس گناہ کی پاداش میں تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. What else Allah is going to bring in؟ وہ میرے اور آپ کی ساری وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ جو کرتے ہیں گھر کے اندر، ڈسکریمنیشن اور ظلم اور زیادتیاں، اگر وہ بھی اٹھا کے لے آئے تو who is going to امن کام کیا کریں گے اللہ کے سامنے؟ تو آج بدلنے کا موقع ہے، آج بدلتے ہیں. آج ان کی کیئر کریے، گھر کے اندر کیئر کریے، تاکہ آئیڈینٹی کرائسس میں نہ ڈلیں بچیاں، تاکہ وہ ظلم کا شکار نہ محسوس کریں، تاکہ وہ سپریس نہ محسوس کریں. کیونکہ عورت جب سپریس ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پوری سوسائٹی کا ایک بیسک یونٹ ہے عورت. اللہ نے، میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اگر تمام سوسائٹی کے جتنی بھی کرپشن اینڈ ایولز ہے اس میں سے سب سے پہلے اس مسئلے کو، اسلام اور وحی آنے کے بعد سب سے پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ the biggest of the root cause of the evil and corruption of the society ہے. اس کو پھر اس کو سب سے پہلے ڈیل کریں اس کو. کسی بچی، کسی عورت، کسی گھر کی اس کو سپریس نہ کریں. جب آپ یہ کریں گے، عورت سپریس ہوگی، وہ ختم. آپ ایک نارمل پیٹرن سے اس کو ایگریسو بیہیویئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ایگریسو ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر ینگ لڑکی ایک پیرنٹس کے گھر میں ایگریسو ہو گئی ہے، اس کے ساتھ جینڈر ڈسکریمنیشن کا مسلسل وہ دیکھتی رہی ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی جگہ تھی، وہاں سے ڈسکریمنیشن آ رہی ہے. تو آپ جا کے کدھر ڈھونڈیں گے؟ آج جتنی بھی ینگ بچیاں ادھر ادھر باہر جا کے سوسائٹی میں جو بھی کچھ کرتی پھر رہی ہیں، اپنا پیالہ، اپنا کشکول خالی دوسروں کے پیار سے بھرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنی ویران دل کی دنیا کو دوسروں کی اس کے شکار کر دیتی ہیں. وہ باہر سے جا کے بھیک مانگتی ہیں محبت کی اور پیار کا. وہ کیوں کرتی ہیں؟ کبھی بھرے گلاس میں بھی کوئی گنجائش ہوئی ہے، یا کسی بھرے کشکول میں بھی گنجائش ہوئی ہے کچھ اور ڈالنے کی؟ وی آر دا ریزنس. جس جگہ پہ آپ سپریس کریں گے نا، اس کا حق ماریں گے، کچھ نہ کچھ وہاں سے الٹ ہوگا. پورا کا پورا سوسائٹی کا مسئلہ الٹ جائے گا. عورت اپنا کوئی فنکشن پراپر نہیں کرے گی. اور اس کی آپ کو میں مثال کہاں سے بتا سکتی ہوں؟ سورہ یوسف سے. سورہ یوسف میں وہ جو، ویسے تو قرآن میں یہ کیریکٹر اس طرح نہیں آتا، زلیخا کے نام سے نہیں آتا، لیکن بہرحال شی از فیمس ود دس نیم، تو اس لیے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں نام کو.
صرف آپ کو تاکہ یاد آ جائے. زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو سٹوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کو احسن القصص بھی کہا، تو اس میں سے جو یہ کیریکٹرز، اس کیریکٹر کا ذکر آیا، تو وہ اس وقت کا جو کنگ تھا اس کی وائف تھی، لیکن well she was corrupt. Why? She was not emotionally fulfilled. ڈیفینیٹلی عزیز کی بیوی جو تھی وہ اس کرپشن میں، اس ایول میں پڑی، اس لیے کہ علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ اتنا مصروف تھا عزیز، وہ اتنا اپنی دنیا اور دنیا کمانے، بنانے، لٹانے اور دوسروں جگہ پہ معاملات کرنے میں مصروف تھا کہ یہ she was not fulfilled from him. یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بیٹی کے ساتھ آپ کریں گے تو وہ باہر جا کے غلط جا کے ریلیشنز میں پڑے گی، آپ بیوی کے ساتھ کریں گے تو ٹھیک ہے، پاک باز عورتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، پاک دامن جو نہیں کرتی، لیکن اس وقت سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں ہر ڈرامہ یہی کچھ کرنے کی کوشش کروا رہا ہے آلریڈی. ایکسٹرا میرٹل افیئرز اینڈ ریلیشنز، کیا مردوں کے اور کیا عورتوں کے. جب سوسائٹی میں یہ منہ کھول کے، مطلب ہر طرف اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آپ کو ہر کوئی کھینچ کے اس جگہ لانا چاہتا ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کو فلفل بھی نہیں کر رہے، تو آٹومیٹیکلی پیپل گنا گو ود، اور پھر اللہ سے تعلق بھی نہیں، اللہ کا تقویٰ بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پہ بھی نہیں، نظام آلریڈی قائم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی حرام کا راستہ کوئی مشکل ہے یا دور ہے، تو وہ یہاں سے اٹھ رہا ہے. عورت جس جگہ پہ بھی ہے نا، جس شکل جس حالت میں بھی ہے، اگر آپ اس کو سپریس کریں گے نا، تو یہ انیویٹیبلی بات ہے کہ وہاں سے وہ اگریسو ہو کے اس کی جو آرگینک اس کی جو جگہ تھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے پھر وہ جو اس کا فنکشن ہوگا وہ اس کو پراپرلی کر نہیں سکے گی، اور یہاں سے ظلم اور زیادتی کی جو داستان شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بعد میں لوگ اس کی کریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں کریکشن کیسے ہوگی؟ آپ پہلی سیڑھی پہ بہتر کرنے کے بجائے آپ نے 10ویں تک جانے دیا مسئلہ، اور پھر 10ویں میں جہاں تک ساتھ میں جو برائی پھیل چکی ہے ارد گرد، وہ جو اس کا لیزر فنکشن ملٹیپلائی ہو چکی ہے، آپ اس سارے کو ایک دم ایک فارمولا یا بٹن دبانے سے درست تو نہیں نہ کر سکتے. اس لیے بہتری جہاں سے بیس آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریے. اسلام does not want us to look at women as weak part of our society. اسلام ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم عورت کو ایک مطلب ویک وومن کو، عورت کو ہم ایک ویک پارٹ آف سوسائٹی کر کے دیکھیں، ہرگز نہیں. اتنا ویک کہ آپ اس کو ابیوز کرنے لگ جائیں، یہاں تک کہ اس کو زندہ درگوری کر دیں. کہیں آپ جسم زندہ درگور کر رہے ہیں تو کہیں ایموشنز کا جنازہ نکل رہا ہے، اور کہیں پہ آپ ایسی سیلف اسٹیم پہ ہٹ دیتے ہیں کہ اپنا سیلف امیج اتنا برباد ہو جاتا ہے عورت کا کہ وہ سوچتی ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور یہ بڑا کامن جملہ ہے عورتوں اور لڑکیوں کے درمیان. نہیں، اللہ کہاں محبت کرتا ہے، اور اللہ کو جانا ہی کب ہم نے. اور درمیان میں سوسائٹی اور سوسائٹی کے مرد جلات کا رول ادا کرتے ہیں. دیکھیں اس ٹائم پہ کیونکہ یہ آیات ایسی ہیں، میں اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مطلب یہ ٹو مچ بول رہی ہیں، لیکن یہ ٹو مچ نہیں ہے. ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، یہ ایک ایشو ہے، بعد میں جا کے اور بھی باتیں آئیں گی. عورت اپنے اگر رائٹ فلفل نہیں کر رہی، ہم اس کے اوپر بھی وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں نبھا رہی، ہم موقع آئے گا بات کریں گے. لیکن رائٹ ناؤ جس پہ اللہ بات کر رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. So once again, reviewing the point, کہ Allah picked this issue as first issue to be mended in society of Makkah, and every society should be mended in same way. یہ پہلی بات چیز اللہ درست کر رہا ہے. ہر کوئی آپ لوگ پلان پوچھے ہوتا ہے نا، اکثر بڑے بڑے عالموں سے، ساروں جگہ سے ہر کوئی ہر وقت کوئی پلان پوچھ رہا ہوتا ہے. تو پلان کی یہ پہلی کڑی ہے، اللہ نے خود بتا دی، یہ لیں یہ پہلی کڑی ہے، اس کو درست کریں نا ذرا. تمام عورتیں، تمام مائیں، سوری بھول گئی تھی میں یہ کہنا کہ مائیں اور دادیاں اور نانیاں اور پھپھوائیں اور خالائیں جن کو بیٹوں کا انتظار ہوتا ہے،
اور پھر وہ عورت ہونے کے باوجود لڑکی کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں. یہ ساری برابر کی شریک ہے. جب عورت پیدا ہوتی ہے تب سے اسلام اس کی کیئر کے لیے بتا رہا ہے کہ اس کی کیئر کریں. اسی طرح تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ نیو سوسائٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ورنہ خالی آئیڈیا کو آئیڈیالوجی رہنے دیں، اس کو دماغ میں رکھ لیں اور عمل نہ کریں اس کے مطابق سے. یا پھر ہم نے تو جو 5 رکنی اسلام بنایا ہوا ہے کہ چاہے نماز بھی پڑھ لو، روزہ حج بھی کر لو، باقی ٹھیک ہے. اور جتنے بھی 5 رکنی دین والے، بڑی بڑی داڑیوں والے اور گاؤنز اور جبوں والے جتنے بھی ہیں، وہ عورتوں کو بے شک جتنا بھی سپریس کرتے پھریں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم 5 رکنی دین تو پورا کر رہے ہیں، اس سے باہر ہم جتنی بھی پاور کا ابیوز جہاں بھی مس یوز کر لیں. اور گھر میں سب سے ولنریبل عورت ہی ملتی ہے، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، مارو جو دل کرتا ہے کرو. واو، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ اور یہی زخمی عورت، یہی دل برداشتہ عورت، جس کو اسلام کی اس طرح کی بنیاد ہی نہیں پتا کہ اللہ نے یہ بنیاد رکھی ہے. عورت کی سب سے پہلے بات کی ہے، اس کے مقام کی سب سے پہلے بات کی ہے، اس کا کیس اللہ خود لے لیں گے آخرت میں، اس کے پیچھے کھڑے اس کا خود اس کی بات کریں گے کہ بتانا نا ذرا، اس کو یہ جو تم ٹارچر کر رہے تھے، یہ جو مار رہے تھے، یہ جو بلی کر رہے تھے، یہ جو جلا دیا تم نے، اس کو کیوں کیا تھا تم نے؟ ایسی کمزور عورت جو جانتی نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ سے دور ہو جاتی ہے. اور ارد گرد ظالم معاشرہ تو آلریڈی کھڑا ہی ہے، وہ کہاں جا کے، کدھر جا کے پھر پھنستی ہے؟ باہر بھاگتی ہے فیمنزم کے نام پہ. وہ جو اس پہ میں بات کروں گی انشاءاللہ، بیکاز آئی نو اٹس ٹو لیٹ. آپ لوگ فریش مائنڈ سے اس بات کو نہیں سنیں گے، میں اس کو ایز اے ایکسٹرا ویٹ کے طور پہ نہیں دوں گی. فیمنزم کے گھڑے میں ہم کیوں گرے ہیں، اور فیمنزم کیا اور ہیروئنزم کیا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ہیروئنزم کے بارے میں بتایا تھا. آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ان نیکسٹ کلاس اباؤٹ دس. وہ یہ 2-3 چیزیں نا میں نیکسٹ کلاس کے لیے چھوڑ رہی ہوں، یعنی آئی ول بی ٹاکنگ اگین اباؤٹ دس باذن اللہ تعالیٰ، اینڈ پھر ہم سورہ بھی ساتھ ختم کر لیں گے. لیکن آج میں جس نقطوں پہ بات کر رہی ہوں، خالی مجھے 10 منٹ اور 12-15 منٹ دیں تو میں اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو عورت وہ کیا کہہ رہی تھی، اب ایسی درد میں پڑی عورت وہ کیا کرے، کدھر جائے؟ ادھر سے والدین نے شادی کر دی، ادھر سے آگے کوئی نہیں سمجھ رہا، گود میں بچے آ گئے. اب وہ پھر جو داستان شروع کرتی ہے، اب وہ کہا کہ وہ جب ایگریسو بیہیویئر ہے اس کا، اس کو اس کی جو جگہ تھی اس سے اس کو ڈسلوکیٹ کر دیا گیا، تو پھر وہ ایگریشن میں تو آئے گی. ایگریشن اگر وہ اس مرد کے ساتھ پورا واپس لڑ نہیں سکتی یا لڑ لیتی ہے بات کیسز میں، لیکن اگر پورا نہیں تو آٹومیٹیکلی جو گود میں ہے، جو ولنریبل ہے، جو اب اس سے کمزور ہے، وہ اس کے اوپر اتارے گی. یوں جو ایک بیٹی کی گیم چلی، کسی ایک گود سے اٹھ کے بچی، وہ ہمیشہ اس کو بہتر نہ دیا گیا، اس کو جینڈر ڈسکرمنیشن کا گھر میں سامنا ہوا، پھر شادی ہوئی تو وہاں آ کے اس کو ایموشنل مینیپولیشنز ملی، ایموشنل ٹارچر ملا، تو اس کا ایگریشن بڑھتے 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 آخر اب وہ، اور پھر دین کا تو ہمارے ہاں وہ یہ ہے ہی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کبھی اس طرح کنیکٹ ہوں کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا نرچرر ہے، وہ میرا پروٹیکٹر ہے، وہ میرا وکیل ہے، وہ اتنا اس طرح مجھے سمیٹے ہوئے میں ٹیک. تو یہ تو کبھی ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ ہم اس طرح سمجھیں رب کے ساتھ تعلق، کہ سب کو پیچھے کر کے سب سے اعلیٰ ترین تعلق میرے رب کے ساتھ ہے. تو وہ کیا کرتی ہے پھر، جو وہ بچوں کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہے، پھر وہ ایز اے ٹول، کیا ٹول؟ کہ جنہوں نے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، وہ پھر موڑ کی تلوار کی طرح تیار کرتی ہے ان ساروں کے خلاف اپنے بچوں کو. وہ ایک اسکالر ہے نا، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ سارے جو چچا تائے پھوپھیاں، وہ سارے ہی برے کیسے ہو گئے؟ ہر جگہ ہی یہ ویلنز ہوتے ہیں.
تو یہ ہوتا ہے ایموشنل مینیپولیشن، جو ظلم کرتی ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. بہرحال تو اب یہ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی سسٹم جو ہے، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ کیپٹلزم ہو، وہ کوئی بھی یا پھر کوئی فلسفی، اتنی عورت کی سپورٹ جتنی اسلام کرتا ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی. اس کا کوئی مطلب اس کا 1% کو بھی وہ دنیا ساری کے نظام اور سسٹم عورت کو جو مقام دے رہے ہیں، اور جو یہ فیمنزم والی بڑے سوچتے ہیں کہ ہم مقام لے رہے ہیں، اس کا 0.1% بھی وہ نہیں بولتے جو اللہ مقام دے رہا ہے عورت کو. یہ سارا تو ریئیکشنری موومنٹس ہیں، غصے اور نفرتیں. ایک آرگینک جگہ چھوڑی اماں بابا نے، گھر کے مردوں نے چھڑوائی، اور ایک طرف یہ فیمنزم آ گیا. اس کی تو ظلمت کے نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. تو ایک بچی کی جان، ایک عورت کے حقوق کی خلاف ورزی یونیورسل ایونٹس کے ساتھ اللہ نے ایکویٹ کر دی، سیدھا برابر لا کے کھڑی کر دی. کر سکتا ہے کوئی یہ بات؟ اللہ ہی ہے جس نے کی ہے، اور اللہ نے اس کا حق ادا کیا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس طریقے سے کیا ہوا تمہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کیا گیا. اور پھر یہی نہیں، میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ سوچ لیں اس آیت کا معنی خالی اس بات تک نہ روک لیں کہ بچیوں کو دفن تو ہم نہیں کرتے تو الحمدللہ ہم اس سے باہر ہیں. Same thing will be asked to the women who are abused today. وہ جن کو تانے دیے جاتے ہیں نا، آئے نا تمہارا کوئی بھائی ماں تمہیں بچا لے آ کے، اور وہ جن کو مارا جاتا ہے، اور جن کو فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے، اور فزیکل اگر نہیں بھی کیا جاتا تو ان کو ایموشنل اور مینٹل ابیوز کیا جاتا ہے. انسیکیورٹی دی جاتی ہے انہیں اس حد تک کہ وہ کئی مینٹل اور فزیکل النیسز کا شکار ہو جاتی ہیں. کلنگ جتنا کرائم ہے یہ، تو زندہ درگور کرنا جتنا ہی کرائم ہے. اللہ ان کو بھی کھڑا کر کے پوچھے گا، کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے فائٹ بیک کرنے کو. سارا ٹائم فیئر میں رہتی ہے، سپریسڈ رہتی ہے، انسیکیور رہتی ہے. فیئر بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کچھ سرٹن فیئرز ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن ہر وقت یہ فیئر کہ پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مجھے یہ چیز، یہ جگہ، یہ مقام، یہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹیکنگ کیئر آف چلڈرن ود فیئر. اور جو بندہ فیئرفل ہے وہ اپنے بچوں کی کیئر کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اس فیئر کے ساتھ. ہر وقت فیئر کا ڈر، بچے نے کچھ خراب کر دیا تو اس ڈر میں اس کو شدید ڈانٹ اور مار پڑے گی، کیونکہ پتا ہے کہ پوچھا جائے گا مجھ سے کہ بھئی یہ چیز کیوں خراب کروا دی. She'll be asked on day of judgment. تم نے کیا کیا تھا کہ تمہارا سر دیوار کے ساتھ مارا گیا تھا؟ تم نے کیا کیا تھا کہ تمہیں اتنا مینٹل اور ایموشنل ابیوز کیا گیا تھا؟ تم نے کیا تھا کہ تمہیں جلا دیا گیا؟ انسلٹ، ایکیوز، جتنا بھی مینٹل ٹارچر ہے وہ سب اس کے اندر آتا ہے. اور قرآن کا یہ جو سٹائل ہے نا کہ شوہروں سے یا باپوں سے یا دفن کرنے والوں سے نہیں پوچھ رہا اللہ، وکٹم سے پوچھ رہا ہے. وکٹم از بین آسکڈ کہ تمہارا کرائم کیا تھا، کس گلٹ کی وجہ سے تمہیں یہ دفن کر دیا گیا. جواب پتا ہے، اس لیے وکٹم سے ہی پوچھا جا رہا ہے. اس مسئلے کو اور ہائی لائٹ کرنے کو اور امپورٹنس دینے کو، سوال اس سے نہیں پوچھا گیا جس نے ظلم کیا ہے، سوال مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے. ہر مظلوم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ٹائرنی، اپریشن جو بھی ہوا وہ کیوں اور کس لیے. تو بہرحال یہ ہم یہاں پہ ایک اس کا اسپیکٹ روک کے اب جنرل
دو تین پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہم تفسیر روک رہے ہیں. اب جنرل انڈرسٹینڈنگ کوئکلی تھوڑے سے دو تین پوائنٹس کی میں دینا چاہتی ہوں. اور آئی ریپیٹ کہ جو فیمنزم ہے اور ہیڈونزم جو ہے اس کو انشاءاللہ وی ول بی ٹچنگ فار 15 to 20 minutes in next class باذن اللہ تعالیٰ. وہاں سے شروع کر کے پھر ہم آگے اینڈ تک لے جائیں گے سورہ کو. اب وومن رائٹ ان اسلام. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور کتنے سوشل کرپشن اور سوشل ایول میں سے سب سے بڑے اور ہائی لائٹ کر کے جو سب سے پہلی چیز کو سامنے رکھا، اور وہ یونیورسل ایونٹس، قیامت کے یونیورسل ایونٹ اور ڈے آف ریزریکشن کے دن جو معاملات ہوں گے ان چیزوں کے ساتھ لا کے ایک بچی کو، زندہ درگور بچی کو سوال پوچھا گیا اور ویمن کا یہ مقام اللہ نے اسٹیبلش کروایا. تو اس کے بعد جو ہے پھر اسلام نے عورتوں کا جو سٹیٹس ہے نا وہ ریز کیا اور مردوں کے برابر کیا ہے. سورہ لیل جو ہے انشاءاللہ ہم سون اس کو بھی پڑھیں گے. سورہ لیل، اس میں آیت نمبر 3 اور 4 میں آتا ہے کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ اور پیدا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت، یعنی اس نے پیدا کیے مرد اور عورت، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی، مختلف ٹائپس کی ہیں. یعنی اللہ نے دونوں کو تخلیق کیا ہے. بس نارمل سی بات ہے، اللہ کے لیے نارمل سی بات ہے، دونوں کو تخلیق کیا، دونوں کا نام اکٹھا لیا کہ خلق کیا ذکر کو، مرد کو، اور انثیٰ عورت کو. ڈفرنس کیا ہے پھر؟ تخلیق تو ایک جیسی ہیں، سیم، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کچھ بھی نہیں. تو فرق کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، فرق صرف اتنا سا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف مختلف ہیں، تمہارے کام، تمہاری جاب، تمہاری ڈیوٹیز، تمہاری رسپانسبلٹیز مختلف مختلف ہیں. بس کوئی کسی سے کم یا زیادہ کی بات تو اللہ نے کی نہیں، نہ ہی کوئی کم ہے نہ ہی کوئی زیادہ ہے. دن اور رات کی طرح، سورج اور چاند کی طرح، ہوا اور پانی کی طرح. کس کو کہیں گے کہ یہ دن زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رات نہیں ہے، اور یا سورج زیادہ اہم ہے اور چاند نہیں ہے، پانی زیادہ اہم ہے، ہوا اہم نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ ہر کسی کا رول جدا جدا ہے. اسی طریقے سے خلق الذکر والانثیٰ، ذکر اور انثیٰ، مرد اور عورت کا رول الگ الگ ہے. So women like men are commanded to believe in Allah and to worship him. بینی سیم طریقے سے ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، وہ ایمان لے کے آتی ہیں سیم طریقے سے. دونوں کا جو ایمان میں اور تقوی اختیار کریں گے تو ان کا آخرت کا اجر، ان کا ریوارڈ، ان کا پریزرویشن آف دیئر ریوارڈز سیم طریقے سے ہوگی. ان کا آخرت کی ڈیسٹینیشن کس طریقے سے سیٹل ہوگی، سیم پیمانے پہ سیم طریقے سے جج کیا جائے گا. اسی طریقے سے عورت کو، اس کو رائٹ دیا گیا ٹو ایکسپریس ہر سیلف، کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہے. وہ she can give sincere advice، وہ حق کو جان کے حق پہ جم سکتی ہے، وہ باطل کو جان کے اس سے اسی طریقے سے بچے گی جیسے مرد بچتا ہے. وہ برائی کو برائی قرار دے گی اور اسی طریقے سے بچے گی. سیم لاز اپلائی ہو رہے ہیں اس کے لیے. وہ امر بالمعروف کرے گی، وہ اپنا آپ کو بچائے گی، پھر وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرے گی، امر بالمعروف کرے گی. سب کچھ تو مرد جیسا ہے. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سپورٹ نہ ہوتی تو یہ کس طریقے سے معاملہ چلتا. جیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، she was an old lady, to the first martyr of Islam. عورت، ایک عورت ابو جہل کی غلام، جم گئی حق پہ. سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے. اسلام میں عورتوں کا رائٹ ان کو ملا کہ ان کو پراپرٹی میں حصہ ملا جائے، ان کو وراثت ملے، وہ خرید و فروخت کر سکتی ہیں، وہ اپنا بزنس کر سکتی ہیں، وہ صدقہ کر سکتی ہیں، وہ تحفے تحائف دے سکتی ہیں. ہر چیز بیسیکلی یعنی اسلام نے پراپر اور کلیئر کی ہے. اب اگر ہمیں اسلام کا نہیں پتا تو یہ ایک الگ بات ہے نا. کسی کو یہ حق نہیں کہ عورت سے پوچھے بغیر اس کا مال، اس کی زمین، اس کی سیلری، اس کو جو چیزیں تحفے میں ملی ہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے پوچھے بغیر کوئی خرچ کر لے یا لے لے یا ضبط کر لے، جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے.
اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ ان کو کوئی مجبور کر سکتا ہے زبردستی کے سائن کر دو، یہ زمین ہم لے لیں، یہ بس ہمارے بھائیوں کے نام لکھ دو، فلاں کر دو۔ عورت ماں کے مقام میں آئی تو آپ دیکھیں کہ قرآن و سنہ میں اس کے لیے کیا کیا مثالیں ملتی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور پھر وہ جو کہ اف تک نہ کہو، اور پھر یہ کہ کندھے جھکا لو ان کے سامنے، اور پھر یہ کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت۔ عورت کا مقام اب کرنے والی اگر نہیں کرتی تو ان کو ذرا الگ کرتے ہیں، ان کی الگ سے بات ہوگی۔ عورت جب بیٹی کی حیثیت میں آتی ہے تو جو بیٹی اور بہن کے لیے بیٹی کی حیثیت میں آتی ہے، تو دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے لیے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں قیامت کے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ میں قیامت کے دن یہ جو دو بیٹیوں کو میری نہج پہ جو پرورش دے دے وہ میرے ساتھ، کسی اور حدیث میں یہ میری نہج میں آتا ہے، وہ صرف دو جو پرورش اچھی کر دے، وہ کیا ہے کہ دو انگلیاں، یہ انڈیکس فنگر اور اس کے ساتھ والی انگلیاں جوڑ کے کہا کہ قیامت والے دن یہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بیوی کی حیثیت میں آتی ہے تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہم مان نہیں نہ رہے، ہم 5 رکن سے باہر نکلیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھیں گے نا کہ یہ بھی اسلام کا رکن ہی ہے۔ کیا رکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زوج کے، بیوی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ the best of you is the one who is best to his wife and I am the best of you for my wives۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور تم سب سے بہتر میں ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں، بہترین ہوں، بیسٹ۔ اور اگر آپ دوسرے مذاہب، تھوڑا سا میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ فیمنزم دیکھنا ہے تو یہ ذرا پوائنٹ اچھے سے ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرے مذاہب یا دوسرے ریلیجن میں عورت کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، یا دوسری سوسائٹیز میں عورت کا کیا حال کیا جاتا ہے، گریک ہو یا پرشینز ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، فرینچ ہوں، مطلب نیم اٹ اینڈ ایوری ون، پرانے وقتوں کی بات اور اب کی بھی بات کر لیں گے، اس سب کے درمیان یہ بحثیں ایون لیٹ تک چلتی رہیں، 18ویں صدی تک تو یہ بحثیں چلتی رہیں، 17ویں 18ویں صدی تک کہ عورت جو ہے اس کی روح بھی ہے یا یہ صرف جسم ہی ہے۔ اس کو اس قابل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مطلب اس کے اندر روح بھی پائی جاتی ہے۔ فرینچ کہتے تھے they were created to serve men only، صرف مردوں کے لیے کریٹ ہوئی ہیں۔ انگلش پارلیمنٹ میں 1805 تک، 1805 1805 تک انگلش پارلیمنٹ میں لا تھا کہ مرد عورتوں کو بیچ سکتے تھے، شوہر بیویوں کو بیچ سکتے تھے۔ Men can sell his wife in 6 pennies۔ 6 penny، پینی سمجھتے ہیں نا، پاؤنڈ کے اندر، 1 پاؤنڈ کے اندر 100 پینی ہوتی ہے، تو 6 پینیز کا ایک شوہر اپنی بیوی کو بیچ سکتا تھا۔ یہ لا کے انڈر تھا، لیجسلیشن تھا ان کا، کوئی کوسچن بھی نہیں کر سکتا پھر اس لا کو۔ انگلش پارلیمنٹ میں، اور یہ بھی بات تھی کہ عورتوں کو بائبل کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ امپیور ہیں۔ اور پھر ماڈرن ایرا میں تو آپ دیکھ ہی لیں، ماڈرن ایرا میں تو 18 سال سے پہلے ہی لڑکیاں اب تو رہتی ہی نہیں ہیں گھر میں، نکال بھی دیا جاتا ہے، ٹرینڈ ہے ان کا۔ اور اگر کوئی اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کرایہ دے کے رہیں گی، رینٹ پے کریں گی تو رہیں گی۔ یہ ساری باتیں کیا ہم اسلام سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ امیجن کریں کہ اللہ کیا مقام دے رہے ہیں، میں نے امیڈیٹ اس آیت کو بتایا، اب میں آپ کو کمپیریزن بتا رہی ہوں کہ دس از واٹ دا مطلب ابھی تک اسلام تو 1450 سال پہلے ہی عورت کے، اللہ نے سب سے پہلے سوشل ایشو کی جس کی بات ہی کی، وہ عورت کے بارے میں بات کی، عورت کا مقام کے بارے میں بات کی، اور یہ تو ابھی تک، اور جو اس وقت فتنہ مچا ہوا ہے پچھلی 1 ڈیڑھ صدی سے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے نا، اس کی تو بات کریں گے میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے تک بھی کیا چل رہا تھا؟ یہ چل رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر لاز یہ تھے، انگلش پارلیمنٹ، فرینچ پارلیمنٹ، بڑے بڑے جیوز کرسچنز، ان سب کا حال ایک جیسا۔ اسلام نے آ کے سب سے پہلے عورت کے حقوق کی بات کی، اسے عزت دی، اسے آنر، اس کے آنر کی بات کی۔
اس کے ساتھ کائنڈ ٹریٹمنٹ کی بات کی، اس کے اوپر سپینڈ کرنے کی بات کی. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو قوام والی بات آتی ہے نا کہ مرد قوام ہے، وہ رسپانسبل ہے. قوام کا مطلب جانیے. اب اکثر عورتیں نا لڑتی نظر آتی ہیں کہ قوام کا ایک درجہ بلند ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے. بھئی درجہ بلند اس لیے ہے کہ وہ رسپانسبل ہے. وہ رسپانسبل ہر چیز کی رسپانسبل، آپ کی ہر اینگل سے آپ کے لیے وہ رسپانسبل بینگ ہے. ذرا امیجن تو کریں نا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اللہ عورت کو پورے اور کامل اور کمال حقوق دے رہا ہے تو ایشو کیا ہے پھر؟ اسے آخری بات ہے، تو ایشو کیا ہے؟ ایشو پھر یہاں پہ ہائی لائٹ کریں نا اس کو. ایشو یہ ہے کہ شارٹ کمنگز، رانگ ڈوئنگز اینڈ نیگلیجنس آف مین اینڈ سم ٹائمز ادر وومن بھی، وہ جو میں نے پہلے کہا، ان فلفلنگ ویمنز رائٹس. مسئلہ کیا ہے؟ اسلام میں مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے جس طرح ایک مقام دیا اور جس طرح بات کی اور جس طرح آخرت میں جا کے کریں گے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. قربان یہ جان 1,00,000 دفعہ ہے اور 1,00,000 دفعہ اپنے اللہ پہ، اپنے رب پہ قربان کہ اتنا حق ادا کر دیا ہے. مسئلہ صرف لوگوں کے ساتھ ان کے what they do, their negligence towards the sharia, the rules that Allah subhanahu wa ta'ala has settled, the way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم practiced and the way انہوں نے اس کو قائم کر کے دکھایا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ رب بنانا ہے اس کو، اس کا نظام، صرف اس کا نظام، اس کے نظام میں یہ بات بھی آئے گی. یہ بھی رکن ہے، یہ اسلام کا ہی رکن ہے. یہ قائم کرنا ہے نا اپنے گھروں کے اندر. نماز مسلح لپیٹ کے 5 رکن کافی نہیں ہو جاتے. سیٹسفائی ہو جاتے ہیں ہم 5 رکنی دین پورا کر کے، اور اس کے علاوہ جو بھی کرتے پھریں، جو بھی کرتے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کی مانی چلنا ہے، شریعہ کے ساتھ، شریعہ کے راستے پہ چلنا ہے، ایاک نعبد کہنا ہے. یہ بات صرف بات تو آپ کی ماننی ہے. اللہ ایاک نعبد، آپ کے سوا اور کسی کا میں غلام نہیں، آپ کی بات ماننی ہے. تو پھر ہم اپنی مرضی کیسے کر رہے ہیں؟ پاور کو ابیوز کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، بہن کو وہ کیا حقوق دے رہے ہیں، پھر ہم اس کی مرضی سے، اسی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ حقوق دیں گے. سب سے پہلی بات، and that is kindness to all, not only بہن، بیٹی، ماں، بہن، تمام عورتوں کے ساتھ. راہ چلتی بھی یا یہ جو اتنی عزت کی دھجیاں ہم اڑا دیتے ہیں، کبھی الفاظ سے، کبھی کس وے میں ہم کیا کیا کرتے پھرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کائنڈنس، رحم، آنکھیں جھکا لینا. آپ ہر بار کسی کے ساتھ رحم کریں گے، ہر بار آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوں گے. اللہ نے جس پوائنٹ کو سب سے پہلے، جس کے اوپر بات کی، جس ایشو کے اوپر سب سے پہلے بات کی، آپ اس کا ادب اور اس کے ساتھ صدق کریں گے، یہ اللہ کا ادب اور اللہ کے ساتھ صدق کا رشتہ قائم ہوگا. سب کو کائنڈنس کے ساتھ. ہمارے پہلے وقتوں میں یہ ہوا بھی کرتا تھا. عادت ہوتی تھی، ہم عورتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، عورتوں کی آنکھیں جھکا لیتے تھے گزرتے ہوئے، خیال کرتے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں اچھی رہی تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بھئی کوئی تو شروع کرے، کوئی تو درستگی کرے، کوئی تو میرے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پہ چل پڑے. پھر عورت ماں کے مقام میں، جنرل عورتوں سے ایک دم اگر ہم ماں کے مقام کو دیکھیں، کیونکہ پھر وہی جنم دیتی ہے. پھر عورت ماں کے مقام میں تو اس کے سامنے کندھے جھکا لیں، کبھی کبھی کندھے اچک کے بات نہ کریں. بیٹی بہن کے شکل میں آسن پرورش، رحم کے ساتھ سپورٹ کریں، سیکیورٹی دیں، پروٹیکٹ کریں، مدد کریں. میرے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قدر اپنی بیٹی کی، پھر اپنی، دیکھیں بہن تو کوئی نہیں تھی لیکن جیسے پھپھیاں تھیں یا رضائی مائیں تھیں،
किस कदर वो कदर और किस कदर रहम करते थे। खड़े हो जाते, अपनी चादर बिछाते उनके लिए। फिर बीवियों का मकाम, बेस्ट, बी बेस्ट टू योर वाइफ्स। आपकी नस्ल लेके उठना है उन औरतों ने। उनको आप कैसे जुल्म के साथ निशाना बना सकते हैं? उन्हें इनसिक्योर, जुल्म, ज्यादती, टॉर्चर, अपनी बाहर का गुस्सा आके उनके खानों पे और पलटने पे और उनकी हर चीज को उलट पलट कर दे, उनकी पूरी जात को तबाह कर दे, आप कैसे कोई कर सकता है? क्योंकि उसी औरत ने तो जाके बच्चे को देखना है। बहरहाल, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो फेमिनिज्म का पार्ट है वो अगली बार देखते हैं, इडॉनिज्म को हम अगली बार देखेंगे। और हमें ये जो इदराक समझ जो नहीं आ रही ना, कि पूरी सोसाइटी की इमारत जो है वो बेसिकली उसकी यूनिट में, उसकी बुनियाद में, उसके जो सॉरी उसकी जो बुनियाद है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो औरत है। जब हम ये समझेंगे ना, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पॉइंट को सबसे पहले लेके आए। बड़े बड़े मसलों को जो हमारी नज़र में बड़े बड़े हैं उनको छोड़ के अगर अल्लाह इसको पहले लेके आए हैं तो ये सबसे बड़ा ही मसला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर औरत सप्रेस है, जुल्मत का शिकार है, डार्कनेस, हमने उसको ओप्रेस किया हुआ है, तो बस फिर तैयार रहें, दुनिया बर्बाद होगी ही होगी। फिर बस अल्लाह ही कोई मुआवजा करें तो वो बचेगी, वरना तो, और वो हम देख रहे हैं, एक्चुअली वो हम देख रहे हैं। इस पहली यूनिट को हम दुरुस्त करते हैं, वो सारे जो हर वक्त ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि निज़ाम की क्या बात होगी, निज़ाम कैसे कायम होगा, उन सब के लिए ये बात है आज। लेट्स स्टार्ट विद दिस। कुरान की हर सूरा हमें या अकीदा और अब से शुरू होने वाली सूरतों में आगे हमारे पास सोशल इवल्स को मिटा के किन पॉजिटिव चीज़ों को लेके आना है, उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली क्लास थी, और आगे अब इस पे आहिस्ता आहिस्ता बात होती रहेगी। तो मैं और आप जब ये करेंगे ना, when we gonna be standing up, when we gonna be doing our personal तज़किया, ये जो आज पढ़ा है जरा बैठ के सोचें, लिखें। आज असाइनमेंट कोई नहीं है, मैं सोचती रही कल असाइनमेंट बनाऊं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये असाइनमेंट दूंगी आप लोगों को। लिखें, एक एक सेंटेंस लिखिए, लिखिए कि क्वेश्चन लिखिए कि आप अपने इर्द गिर्द अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, और फिर ऑफ कोर्स खून के रिश्ते में और भी आ जाती हैं औरतें, और फिर जनरल तमाम औरतें, हो सकता है वो आपकी वर्क प्लेस पे औरतें हों, आपकी कोलीग्स औरतें हों, ओकेजनली कहीं आप जहाँ पे सेमिनार्स वगैरह में जाते हो वहाँ पे आपका इंटरेक्शंस होते हों, कुछ दिनों के लिए होते हों, तो इन सारों के रोल्स लिखिए, इन सारों के नाम लिखिए, कैटेगरीज बना दीजिए, और नीचे लिखिए कि माँ के साथ मेरा सलूक कैसा होता है, बहन के साथ कैसा होता है, उसके बाद शादी होती है, फिर बीवी की बारी आती है, बीवी के साथ मेरा, क्योंकि और जगह और लोगों को तो फिर भी हम कहीं कहीं जगह दे देते हैं कि अपने ही घर की होती हैं, जो बाहर से आती है ना उसको माफी नहीं मिलती। बीवी के साथ क्या, और फिर आपका ही, आपके लिए ही ये बात भी है कि अगर बीवी के लिए लिखें, फिर बेटी के लिए लिख लें कि बेटी के साथ, बेटी, बहन मैंने पहले लिखवा दी थी, सो माँ, बहन, बीवी, बेटी, और उसके बाद खालाएं, फुफुआएं, सारी जो रिश्ते होते हैं, और देन जनरल औरत जो है। ये कैटेगरीज बना के अपने आप को एनालाइज करें। और औरतें अब वो कहेंगी कि अच्छा फिर हम तो, हमारे लिए असाइनमेंट नहीं है। नहीं जी, आपके लिए भी है। आप बिल्कुल बिल्कुल भी अपने आप को बरी ज़िम्मा ना समझें। 1% भी आप मर्द से कम नहीं होती उस जगहों पे जितना औरत ने औरत के साथ जुल्म किया, मर्द अकेला कभी ना कर सकता। हर घर में एक मर्द ने, वो अकेला होता है अक्सर, लेकिन घर की माँ ने एक और साथ दे के वो 11 बन गए। 11 जितना जुल्म उन्होंने कभी
کس شکل میں کس کے ساتھ کیا، کبھی کس شکل میں کس کے ساتھ کیا. عورت جب ساس بنتی ہے، عورت جب بہو بنتی ہے، عورت جب بھابھی بنتی ہے، عورت جب نند بنتی ہے، یہ سارے رول ذرا لکھے. می، عورتیں ساری پلیز سب سب لکھیں کہ می ایز، اگر آپ کسی کی نند ہے، بالکل بیسک لیول پہ جو بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو نند تو آپ ہوتی ہیں نا. تو میں تو کہیں اوپریس نہیں کر رہی، میں تو زیادتی نہیں کر رہی. لکھیں، میں نے انہیں ایموشنل ٹارچر تو نہیں کر رہی، میں تو انہیں کہیں کسی سے کمپیئر تو نہیں کر رہی، میں انہیں سائلنٹ بلی تو نہیں کر رہی آتے جاتے. سائلنٹ بلی بھی ایک بڑی زبردست عذیب عذاب قسم کا ورک ہوتا ہے. بڑے چپ چاپ لوگ بھی بعض اوقات دوسروں کو بڑا بلی کرتے ہیں. دیکھیں، اور ساس اور بھابیاں، بیچ میں مرد کا رول، یہ جو مل مل کے پارٹیز بنتی ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ظلم ڈھاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو لکھیے، اور لکھنے کے بعد دیکھیے کہ آپ اگر تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیامت میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ 2 آیات آئی ہیں تو بس یہی بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک کو اسی طرح کھڑا کیا جائے گا. بتانا ذرا، وہ جو تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا اور تم جو خاموش رہتی تھی کہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ولی ربی کا فصبر کو یاد کر لیجئے. اللہ کی شریعت کے قانون کا کوئی ایک شک بھی آپ کے سامنے ٹوٹ رہی ہو، کوئی رشتہ توڑ رہا ہو، کوئی آپ کا پیارا توڑ رہا ہو، اس حق کو بیان کریے، اس حق کی طرف، اس حق کے لیے کھڑے ہوئیے، اس حق کے لیے اپنی جان لگا دیجئے. اس لیے کہ ولی ربی کا فصبر ہے. کوئی رشتہ میرے رب کے رشتے اور رب کی بتائی بات سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ہرگز بھی نہیں. چینج سٹارٹس فرام می. میرے سے چینج سٹارٹ ہوگی، میرے گھر سے چینج سٹارٹ ہوگی. میں اپنے ساتھ ارد گرد جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ یہ چینج لاؤں گی، چینج آئے گی. نہیں تو پلیز کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تعلیمیں پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.